ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اب یہاں اس چینل پر کمپلیٹ ناولز پرووائڈ کر رہی ہوں، اور میرا دوسرا چینل ناولز فار ایور PDF، وہاں پر آپ لوگوں کو میں ایپیسوڈز کے لحاظ سے ناولز پرووائڈ کر رہی ہوں، اور وہاں پر جتنے بھی ناولز آئیں گے وہ ایپیسوڈز میں ہوں گے۔ 1 یا 2 ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ڈیلی دیا کروں گی۔ ابھی تھوڑا سا وہ نہیں ہو رہا، شیڈیول نہیں بن رہا ہے، لیکن میں جب بھی ریکارڈنگ کروں گی آپ لوگوں کو ناولز وہاں پر ہی پرووائڈ کیا کروں گی ایپیسوڈز کے لحاظ سے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو جتنے بھی ناولز ملیں گے وہ مکمل ناول ہی ہوں گے۔ اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ والے ناولز پسند آ رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں، اور میں ان ناولز کو بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہی ہوں۔ کچھ ناولز بہت پرانے ہوتے ہیں اور کچھ ناولز نیو ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو اچھے لگتے ہیں یہ ڈائجسٹ ناولز۔ مطلب مجھے ایک طرح سے یہی صحیح سے ڈائجسٹ ہو سکتے ہیں بجائے سوشل میڈیا ناولز کے۔ وہ بہت ہی ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کہانی شروع ہوئی ہے اور وہ فٹافٹ ختم بھی ہو جاتے، مطلب ان کے کوئی ایسے ایموشنز نہیں ہوتے، ہر ایک فیلنگز کو وہ نہیں بتاتے، وہ جسٹ وہ کرداروں کے گرد وہ گھومتی رہتی ہے سوشل میڈیا والی جو بھی سٹوریز ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر پتا بھی ہل رہا ہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں، پورا ایک وہ سیٹ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہر ایک چیز کو وہ سیٹ کرتے ہیں وہاں پر، تو ایسے ہی ہر ایک چیز کو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے، ایک ہمیں امیج دکھا دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے ڈائجسٹ ناولز۔ اور سوشل میڈیا ناولز اچھے ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائجسٹ تھوڑے سے مشکل ہی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی اوور ہو جاتا ہے اس میں۔ تو خیر، آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ زحمت نہیں کی ہے تو پلیز تھوڑی سی کر لیجیے۔ اور جو میرا دوسرا چینل ہے ناولز فار ایور PDF، وہاں پر بھی آپ لوگ جائیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ٹھیک ہے، کر لیا کریں یار۔ سبسکرائب کرنے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہی تو آپ لوگوں نے ایک کلک ہی تو کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملے گا اگر آپ لوگ بیل آئیکن پریس کر دیں گے، تو وہ بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ میں روز نہیں بولتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے آپ لوگ بہت سمجھدار ہو، خود سے ہی کر دو گے، لیکن یار تھوڑے بہت ہی آپ لوگ ہو سمجھدار، اتنے زیادہ نہیں لگتے ہو مجھے، کیونکہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو، کچھ لوگ تو خیر وہ کر ہی دیتے ہیں، لیکن یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو آئیے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوتا ہے۔ مڈ ویک میگزین پریس میں جانے کے لیے 2 دن ہی بچے تھے، اور وہ ابھی تک اپنا فیچر مکمل نہیں کر پائے تھے۔ اس بار انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ضرور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے، مگر چند سطروں کے سوا ان سے کچھ لکھا نہیں گیا۔ اب بھی وہ کافی دیر سے فائل کھولے سیاہ لفظوں کو گھور رہے تھے، مگر کافی دیر تک کوشش کرنے اور چاہنے کے بعد بھی ان کا دل آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اس فیچر کو مکمل کر لیتے۔ روشن خیالی کی دوڑ میں کچلتی نسوانیت، مستقبل کیا ہوگا؟ احمدی نے 3 سال پہلے اس فیچر کو لکھنا شروع کیا تھا، اور 3 سال بعد بھی یہ ادھورا تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ احمدی کا گلابی سراپا غالب آ چکا تھا۔ ان کی آنکھیں رفتہ رفتہ سرخ ہونے لگی۔ تم کہو، کیا راستے یوں بدلنا اچھا ہے؟ عمر بھر کے ہر پل سوچنے اگر بیٹھیں تو خبر یہ ہوتی ہے عمر کتنی چھوٹی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمر کو گوا دینا، تم کہو، کیا اچھا ہے؟ زندگی کو گھر سمجھے، راستہ بدلنے سے ساتھ چھوٹ جائے گا، سانس ٹوٹ جائے گا۔ تم کہو، محبتیں یوں بھی چھوٹ سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمر کو گوا دینا، تم کہو، کیا اچھا ہے؟ زندگی کو گھر سمجھے، راستہ بدلنے سے ساتھ چھوڑ دینے سے وہ اگر نہ مل پایا، ساتھ چھوٹ جائے گا، سانس ٹوٹ جائے گا۔ تم کہو، محبتیں یوں بھی چھوٹ سکتی ہیں، جو بنے ہو صدیوں میں رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ وہموں میں پھر اپنی عمر کو مٹا دینا، تم کہو، کیا اچھا ہے؟ جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھنے کے بجائے قلم دل کی زبان لکھتا چلا گیا۔ وہ دل کی کم ہی مانتے تھے، مگر گزشتہ 3 سالوں میں یہ دل بس اپنی منواتا آ رہا تھا۔ رومی، میں کب تک ادھورے افسانے زندگی کا عنوان بناتا رہوں گا؟
تم نے تو تاعمر ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، تو پھر ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تھک کر انہوں نے قلم رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے، پردے برابر کرتے ہوئے۔ انہوں نے لان میں سکھ چین کے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگائے گھاس نوچ تھی۔ الشبا پر نگاہ ڈالی تو یاد آیا کہ کچھ دیر میں انگبین، سعد اور خلدون ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اس طرح کی بچگانہ تقریبات وہ عرصے سے منانا چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ انگبین ہی تھی جو ہر سال 14 فروری کا دن زبردستی سیلیبریٹ کرتی تھی، ان سے ٹریٹ وصولتی تھی۔ اس ہنگامے میں سعد، مہروز اور خلدون ہوتے ہی تھے، کبھی کبھار فیصل اور کامران بھی شامل ہو جاتے۔ آج سنڈے کے باعث آفس سے آف تھا اور وہ اسی لیے گھر پر نظر آ رہے تھے۔ 10 منٹ پہلے انگبین نے فون کیا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک 8 بجے اسود ولا میں پہنچ جائیں گے اور 9 بجے ڈنر کے لیے ہالیڈے ان میں ٹیبل پہلے سے ریزرو کروا چکے ہیں۔ کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ اگر انگبین نے الشبا کو یہاں دیکھا تو بہت غلط خیال کرے گی۔ الشبا کو اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسٹڈی میں جانے کا ارادہ منسوخ کر کے نیچے چلے آئے۔ الشبا، اسود ولا کے در و دیوار پہ بسیرا کیے وحشت اور خاموشی نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ جی صاحب، وہ پہلی آواز پر ہی دوڑی چلی آئی۔ اس کی قدم بوسی کرتی گلابی فراق پہ جا بجا مٹی کے داغ لگ چکے تھے۔ وہ شاید باغبانی کا شوق پورا کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر میں میرے چند کولیگز آنے والے ہیں۔ ان کی نظر ٹی وی اسکرین پر تھی جہاں ٹام اینڈ جیری ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ ٹی وی پچھلے 2 گھنٹوں سے یوں ہی چل رہا تھا۔ الشبا ندامت سے لب چبانے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں یہاں دیکھیں۔ وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ ایکچولی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ۔ میں لائٹس آف رکھنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی صاحب، مگر وہ کھانا؟ تم ابھی کھانا چاہو تو کھا سکتی ہو۔ 9 بجے تک وہ لوگ رکیں گے۔ انہوں نے چینل سیٹ کیا۔ صاحب، ہم نہیں، آپ نے کھانا؟ میں انہی کے ساتھ کھا لوں گا۔ جی صاحب۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سنو۔ جی؟ یہ تمہاری چپل، انہیں اٹھا لو یہاں سے۔ انہوں نے نائلون کی زنانہ چپل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دنوں سے یہ چپل یہیں پڑی تھی۔ وہ پورے گھر میں ننگے پاؤں ہی پھرتی تھی۔ انہیں ننگے پاؤں پھرنا سخت ناپسند تھا مگر وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہ چپل اٹھا کر وہاں سے جا چکی تھی اور ان کی نگاہوں ابھی تک ستون کے گرد لپٹی ہوئی بیل پر جمی ہوئی تھی۔ یہ عشق کے پیچا کی بیل ہے، بدذوق انسان۔ اس کے کاسنی پھول مجھے اتنے پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی عشق کے پیچا کی بیل ہوتی۔ ستون کے ارد گرد بیل لپٹے ہوئے وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، خدا کا شکر ہے تم بیل نہیں ہو، ورنہ تمہارا تو کچھ نہیں جانا تھا، میرا کباڑہ ضرور ہو جانا تھا۔ ٹیبل پر ٹانگیں پھیلا کر اس نے بازوؤں کی کینچی بنا کر سر کے پیچھے رکھتے ہوئے گہری نگاہ سبز کاٹن کے لباس میں ملبوس احمری پر ڈالی، جو بیل باندھنے کا فریضہ سر انجام دے کر اب اسے گھور رہی تھی۔ اگر اس کی طرف سے لاپرواہی کی تو بہت برا سلوک کروں گی تمہارے ساتھ۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں سجائی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل تمہاری طرح۔ ایک تو جب سے میگزین میں افسانے لکھنے لگے ہو، ڈائیلاگ کا سٹاک کچھ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے تمہارے پاس۔ بائی دا وے، کہاں سے چراتے ہو؟ وہ اس کے مقابل بیٹھ کر اس کے لکھے ہوئے ادھورے مسودے کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جو دل میں ہوتا ہے لکھ دیتا ہوں۔ ریلی تمہیں ہیروئن اور خود کو ہیرو سوچ کر لکھتا ہوں تو خود بخود لفظ آداب عرض کرنے لگتے ہیں۔ فار گاڈ سیک اسود، یہ افسانوی دنیا کو چھوڑو، دنیا کی حقیقتیں اتنی تلخ ہے کہ تم اپنے خوبصورت لفظوں کا جامہ انہیں پہنانے لگو تو شاید کبھی کچھ اچھا ہو جائے۔ تم لکھتی تو ہو دنیا کی تلخ بیانیاں، تلخ حقیقتیں، سچ کا ساتھ دیتی ہو، انصاف کے علم بلند کرتی ہو۔ تمہیں کیا ملتا ہے؟ کہیں اچھا ہوتا ہے؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھے۔ تو کیا نہیں ہوتا؟ ان سچے جھوٹے لفظوں کے جوڑ توڑ کر کے ہم اپنے معاشرے کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہمارے لوگ اتنے باشعور ہو گئے اسود کہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے۔ قائرین صرف لو سٹوریز ہی نہیں پڑھنا چاہتے، وہ تحریروں میں حقیقتیں تلاش کرتے ہیں۔ جو انہیں خیالی دنیا کی کہانیاں لگتی ہیں وہ فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ رائٹر پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے۔ حقیقت سے کوسوں دور لکھا اس نے۔ میں سچ لکھتی ہوں، انصاف دلاتی ہوں، کہیں اچھا ہوتا ہے اسود، اس لیے میرا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ پلیز رومی، یہ بور لیکچرز اور اپنا ناصحانہ انداز آفس آورز میں استعمال کیا کرو۔ اس وقت معاشرتی مسائل پر بحث کر کے یہ چند خوبصورت اور کیف والی آگی گھڑیاں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم اس وقت صرف ہماری باتیں کرو، میری اور تمہاری۔ اس کی بھوری آنکھیں جل رہی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔
अहमरी ने हाथ में पकड़ा कलम उसके दे मारा। डंग डोंग दफतन डोर बेल बजी तो वो चौंक गए। कासनी फूलों वाली सब्ज बेल आज भी सतून से लिपटी हुई थी, बल्कि अब तो उसके टेरेस की रेलिंग पर भी फैल चुकी थी। मगर उसे लगाने वाली, इस घर में हर जगह तुम्हारी यादें बिखरी हैं रूमी। तुम कहाँ कहाँ याद नहीं आती मुझे। तुमने कहा था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो आकर देखो, मैं कब कब तुम्हें याद नहीं करता। डोरबेल मुसलसल बज रही थी। वो उठ गए। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। ओके सर, मैं लगा दूंगी। और कुछ शरारत से मुस्कुराते हुए उसने उनके हाथ से नामवर कॉलमिस्ट एतजाज़ हमीदी का इंटरव्यू लेकर फाइल में रखा। कामरान मिजारी को मेरे पास भेजो। और हाँ, खलदून ने इब्रार हैदर का फीचर कंपोज कर लिया हो तो ले लेना, इस हफ्ते लगना चाहिए। वो उसकी मुस्कुराहट नज़रअंदाज करके दराज टटोलने लगे। क्या ढूंढ रहे हैं सर? कहीं दिल तो नहीं खो गया? तुम अपने कैबिन में जाओ। उन्होंने डन बिल के पैकेट से सिगरेट और जेब से लाइटर निकाला। क्यों खुद को सुलगाते हैं? वो टेबल पे बिखरे कागजात समेटने लगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यूं ही नज़रें से धुएं के मरघोले पे जमाए रखी। जब पूरी ज़िंदगी ही आ गया तो सुलगाना क्या? सर कल मैं ऑफ करूँगी। क्यों? सिर्फ लब हिले थे। वो बाबा के फ्रेंड प्रपोजल आने वाले हैं। वो बगौर उनका बेतासुर चेहरा देख रही थी। उनकी गंदी रंगत, रोशन पेशानी की मानूद सलवटें, गहरी ब्राउन आंखों में हलकोरे लेता हज़न व मलाल, स्याह पड़ते अनाबी लबों का कटाव, खड़ी नाक, बाएं गाल का स्याह तिल, 6.25 फुट की शानदार कदोकामत, चौड़े शाने, कुछ भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। सिर्फ अंगबीन ही नहीं, आधे शहर की लड़कियां, बसे आईना के चीफ एडिटर असवद इंसराम की मर्दाना वजाहत और साहिराना आंखों के शहर में गिरफ्तार थी। तो शाम को आएंगे वो? नहीं, कल लंच हमारी तरफ करेंगे। ओके। उन्होंने बहस नहीं की। वो बहस करने के बेहद शौकीन थे, मगर अब सब कुछ भूल चुके थे। याद था तो एक बेवफा चेहरा, उसके गुलाबी चेहरे की सुर्खी। वो जानबूझकर बहस को तूल दिए जाते थे और वो जोश से सुर्ख पड़ती जाती थी। सर आप शादी कब कर रहे हैं? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। एक्चुअली सबको ही आपकी शादी का इतना इंतज़ार है। सब कौन? उन्होंने एस्ट्रे में राख झाड़ी। पूरा स्टाफ। सर किस कदर तन्हा हैं आप? आपकी तो फैमिली। तुम्हें किसने कहा कि मैं तन्हा हूँ? वो दरश्तगी से टोक गए। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो ऑफ कर लो। वो उठकर टेरेस में निकल गए। मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, तेरी याद साथ है। नीचे सड़क पर वाइट प्राडो में किसी मंचले ने फुल वॉल्यूम में सीडी प्लेयर खोल रखा था। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, फिर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। कम ऑन असवद, कितना छोटा सा दिल है तुम्हारा। थैंक गॉड कि तुम मेडिसिन में नहीं गए, वरना अपने पेशेंट से ज़्यादा खुद घबरा जाते। कॉफ़ी मेकर का स्विच ऑफ करते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो। अब मैं वकील होते हुए जर्नलिज्म में इसलिए तो नहीं आई कि लोगों की मनपसंद खबरें लगाऊं। मैं तो वही लिखूंगी जो मेरा मन चाहेगा। उसके सामने कॉफ़ी का मग रखकर वो खुद भी चेयर खींच कर बैठ गई। और तुम्हारा मन? असफर ने गहरा सांस लेकर उसके ताज़ा तरीन फीचर पर निगाह दौड़ाई। माना कि तुम बहुत सच्ची और खरी लड़की हो, मगर यार ज़िंदगी के बाज़ मामलात में बेहिसी इख्तियार करना पड़ती है। सच्ची बातों में झूठ मिलाना पड़ता है। तुमने वो शेर नहीं सुना? थोड़ा थोड़ा झूठ मिला ले अपनी सच्ची बातों में, वरना झूठे लोगों में तो कैसे उम्र बिताएगा। फॉर गॉड सेक असवद, तुम तो ऐसी बातें मत किया करो। उसने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर मग मुँह को लगा लिया। अपने मुआशरे की तल्ख और बरहना हकीकतों को हम बेनकाब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम ही तो कहते हो कि अहले कल्म मुआशरे के नवाज होते हैं। अब मेरे हाथों में कलम सजाकर ये तवक्को तो मत रखो कि मैं लिखूंगी भी तुम्हारी मर्जी से। मुझसे ये गलत बात बर्दाश्त होती है ना, लिख सकती हूँ। तो तुम इस हद तक जाती ही क्यों हो? तुम लिखने की सलाहियत है तुम में, तुम्हारा अंदाज़े बयान मुअस्सिर है, लफ्ज़ तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इन मौज़ूआत को भी रगीदना शुरू कर दो जिस पर हम मर्द होकर कलम उठाने से झिझकते हैं। देखो रूमी, हम इदारे के हर रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। जर्नलिज्म की फील्ड में इज़हार राय का हक हासिल है, मगर कुछ हदूद बहरहाल होती हैं। हर टॉपिक पर नहीं लिखा जा सकता, स्पेशली इन टॉपिक्स पर। उसने उसका फीचर उसकी तरफ खिसकाया। बाबा भी तुम्हारे कलम की तेज़ धार से नाला रहते हैं। तुम तो लिख कर अपना हक अदा कर देती हो और धमकियाँ अखबार बंद करवाने के डरावे उन्हें सुनना पड़ते हैं। मैं बहुत कुछ नज़रअंदाज भी कर देता हूँ फिर भी। असवद, मुझे एक बात बताओ। उसने मग नीचे रख दिया। मुआशरा किसके दम से कायम होता है?
ہم سب معاشرے کو مل کر تشکیل دیتے ہیں۔ اس پر صرف ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو کمزوروں کو کچل کر اپنی عمارت کے روپ پر انصاف خریدتے ہیں۔ کمزور بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اکبر، جہانداد خان جیسے کتنے ہی ناموروں کا ہے۔ میں یہ فیچر ضرور پبلش کرواؤں گی، اور خبردار جو تم نے پاپا سے ذکر کیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ وہ کمزور اور دھان پانسی لڑکی اتنا پرعزم لگ رہی تھی کہ اسود کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنی محبت کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو تم لڑکی، یہ کمشنر صاحب کا پالتو کتا ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تمہارے فیچر سے ان کی صحت پر کچھ اثر ہو نہ ہو، غزنوی صاحب ضرور میرا جلوس نکال دیں گے۔ مجھے منظور ہے احمری۔ اس نے آنکھیں دکھائی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس محمود غزنوی، احمری، غزال اور انگبین غزنوی کے چہرے تھے۔ بس وہ بہت چھوٹا تھا جب ایک پلین کریش میں اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں مونٹریسری میں تھا اور اپنے بابا کے عزیز دوست محمود غزنوی کے گھر پر تھا۔ اس کے والدین دونوں ڈاکٹر تھے اور WHO کی طرف سے آرگنائز کیے گئے ایک ہیلتھ سیمینار اٹینڈ کر کے شکاگو سے واپسی پر حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وقت اسے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ والدین جیسی انمول نعمت چھن جانے پر خدا سے شکوہ کیوں نہ ہوتا۔ پھر اس کے پاس محمود غزنوی اور ساریہ غزنوی کی صورت میں بابا اور مما تھے۔ اس نے شروع سے انہیں بابا اور مما کہا تھا اور انہوں نے اسے حقیقت میں ہی اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ احمری اور انگبین سے اس کی شروع سے ہی بنتی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا مگر جب بھی چھٹیوں میں آتا، احمری، جسے وہ رومی کہتا تھا، سے ہی اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ وہ اپنی ننھی سی ہتھیلی پہ گلابی گول چہرہ سجا کر اپنی سنہری آنکھوں سے اس کا پرجوش انداز سننے کو اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ کبھی وہ کچھ کہنا بھول جاتا تو وہ اسے یاد دلا دیتی۔ وہ اس سے 3 ماہ ہی چھوٹی تھی مگر سمجھداری اور بردباری اس پر ختم تھی، جبکہ وہ شروع سے ہی لاپرواہ اور من موجی قسم کا تھا۔ تھریل کا دل دادا انگبین ان دنوں سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اسے کہانیاں لکھنے سے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا، جبکہ وہ دونوں خود سے کہانیاں لکھنے کی کوشش کرتے۔ ان دونوں کی احمری اسود کے نام سے کئی کہانیاں بچوں کے مختلف میگزینز میں شائع ہونے لگی تو انہوں نے قلم سے دوستی کر لی۔ گول چہرے، سنہری آنکھوں والی گلابی سی گڑیا نے BA کے بعد LLB میں ایڈمیشن لیا تو وہ 6 فٹ سے نکلتے قد اور کسرتی جسم والے اسود انصرام کو دیکھ کر بے ساختہ ہنستی۔ اسود، تم کتنے لمبے ہوتے جا رہے ہو، اب بس بھی کرو، میں کتنی چھوٹی سی لگتی ہوں تمہارے سامنے۔ میں اپنے پاپا جیسا ہوں، بابا کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی لمبے تھے، بہت ڈیشنگ اور ہینڈسم، میری طرح۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ محمود غزنوی نے اسے جب بھی اس حقیقت سے آشنا کر دیا تھا جب وہ میٹرک کر رہا تھا۔ تو کیا آپ میرے بابا نہیں ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ اور ساریہ مما میری مما نہیں ہے؟ ہم تمہارے بابا اور مما ہیں اسود، تم ہمارے بیٹے ہو مائسن، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کسی تیسرے کے منہ سے یہ بات جان کر تم ہم سے کوئی شکوہ کرو، اسی لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ اسود ولا کے پراپرٹی پیپرز انصرام بھائی کے نام ہے۔ جب تمہارا ID کارڈ بن جائے گا تو وہ گھر تمہارا ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ محبت سے تھاما تو وہ ان کے شانے سے آ لگا۔ لیکن بابا، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، اسی غزنوی پیلس میں۔ مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے بیٹا، میرا مقصد صرف تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ خدا نے ہمیں اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، لیکن جب سے تم ہمیں ملے ہو ہم نے کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا۔ مجھے چھوڑو، ساریہ ہی تمہاری جدائی پل بھر کو برداشت نہیں کرتی، مگر یہ دنیا، اس کی سوچیں تو سطحی ہوتی ہیں بیٹا۔ ہم نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا تو اس وقت تم 3 برس کے تھے۔ ہم نے باقاعدہ قانونی کارروائی مکمل کی، تمہارے ننیال والے سبھی آمادہ تھے، مگر اس روز تمہارے ننیال والے ہی مجھے جتانے لگے کہ میں نے اسود ولا اور انصرام کی ساری جائیداد ہتھیانے کے لیے ایسا کیا۔ یہ لوگ کچھ بھی کہیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر تم کبھی اپنے بابا کو غلط مت سمجھنا۔ بابا، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں کبھی ایسا سوچ بھی سکتا ہوں؟ جس طرح آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں نے بھی اس کی فضول باتوں پر کان نہیں دھرے۔ وہ انہیں اطمینان دلا رہا تھا اور وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ اب جب کہ وہ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کر رہا تھا تو اس کی اور احمری کی ذہنی ہم آہنگی آج بھی پہلے کی طرح تھی۔ ہاں، وہ کچھ جذباتی اور حساس تھی اور اسود انصرام لاپرواہ اور چٹکی بجا کر مسئلے حل کر دینے والا۔ پھر بھی وہ دونوں خود کو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم کر چکے تھے۔ انگبین ان کی جذباتی وابستگی سے واقف تھی۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی ذومعنی بات کر دیتی جس پر وہ تو خوب محظوظ ہوتا۔ احمری سرخ ہو کر گھورنے لگتی۔ محمود غزنوی روزنامہ حرمت کے مدیر اعلیٰ تھے۔ ان کا جھکاؤ شروع سے ادب کی طرف تھا، اس لیے جب گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے تو روزنامہ حرمت کے نام سے اپنا پرچہ نکال لیا، جو 3 سال کے قلیل عرصے میں اپنی
میٹریکولیشن میں خاصا اضافہ کر چکا تھا۔ ماسٹر کے بعد اسمت کا ارادہ بھی اسے جوائن کرنے کا تھا۔ احمری بحث و مباحثے کی شوقین تھی اور اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے وکالت کو بطور پروفیشن چنا تھا، مگر لکھنا آج بھی اس کی بنیادی ترجیح تھی۔ نوائے سحر کے عنوان سے اس کے تلخ و ترش کالم عوامی سطح پر بے حد مقبول تھے۔ محمود غزنوی اور اسود اس کے طنز سے بھرپور کالموں کو سراہتے تو تھے، لیکن اسے ہتھ ہولہ رکھنے کی تلقین بھی کرتے رہتے، اور جب اس نے وکالت کی پریکٹس کے لیے بیرسٹر آفتاب خسرو کو جوائن کیا تو اسود اعزاز مدیر کی نشست سنبھال چکا تھا۔ وہ ہفتہ وار کالم یا فیچر لکھتی تھی اور کسی نہ کسی بات پر ان کی لازماً بحث چھڑ جاتی تھی۔ وہ اس کا سرخ اور پرجوش چہرہ دیکھنے کے لیے اس کو خوب زچ کرتا، اور جب وہ پوری طرح تپ جاتی تو ہتھیلی پر چہرہ جما کر نظریں اس پر فوکس کر دیتا۔ جواباً وہ فائلیں اٹھا کر اس کے سر پر بجا دیتی، آف موڈ کے ساتھ واک آؤٹ کر جاتی۔ ان کی باقاعدہ بات نہیں طے ہوئی تھی، مگر انہیں اپنے تعلق کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسود کے ماموں اور خالہ اس کی مردانہ وجاہت اور شاندار اکیڈمک ریکارڈ پرکشش جاب سے مرغوب ہو کر اب اکثر اسے ملنے آتے تھے۔ وہ بد لحاظ نہیں تھا، تاہم ساریہ اور محمود کو ان کی عام تکلیف دیتی تھی، اسی لیے وہ ایک نتیجے پر پہنچ کر اسود ولا آباد کر چکا تھا۔ اب میں مروت والا بندہ تو ہوں، لیکن یار اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں کہ گھر داماد بن کر رہوں، اس لیے اسود ولا کو بھی اب آباد کر لینا چاہیے۔ اس نے احمری سے کہا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسی لیے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اسود ولا میں آ کر وہ واضح طور پر اپنے ماموں اور خالہ کو یہ جتا چکا تھا کہ اسے محمود غزنوی کا داماد ہی بننا ہے۔ وہ ان کے خلاف کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے، بس عقل مندی کا مظاہرہ کر کے راستہ بدل گئے تھے۔ گہری ہوتی شام اور سیاہ پڑتے آسمان کو دیکھ کر انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوا تو کلائی پر بندھی ریسٹ واچ کے چمکتے ڈائل کی سوئیاں شمار کرتے آفس میں چلے آئے۔ انگبین میگزین کے لیے آئے ہوئے خطوط علیحدہ کر رہی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ وہ انٹر کام کا بٹن دبا کر ریسیور کان سے لگائے ہوئے اس کے گندمی چہرے پر تھکن کی پرچھائیاں محسوس کر رہے تھے۔ کامران، انٹرویو فائنل ہو گیا تو لے آؤ۔ ریسیور کریڈر پر ڈال کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسد، اور تم وجاہت صاحب کی طرف کب جاؤ گے؟ کل کا دن بتایا تھا آئی تھنک۔ وہ اسے بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ خفا موڈ کے ساتھ خاموش بیٹھی اپنا کام کرتی رہی۔ کوشی، سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اس تکلیف میں وہ موضوع کو چھیڑو گی تو میرا نمبر ٹیمپر لوز ہوگا یا نہیں؟ اب کب تک حقیقت سے نظریں چراتے رہیں گے؟ سر، بیتے ہوئے لمحے واپس نہیں آتے۔ احمری آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہے، آپ کیوں نہیں مان لیتے اس حقیقت کو؟ گوشی، وہ ضبط سے کام لے رہے تھے، پلیز اس طرح مت کیا کرو۔ وہ میری زندگی میں اب تک شامل ہے، وہ میرے وجود سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ میرے لیے یہی حقیقت ہے، اس کے سوا میں کسی حقیقت کو نہیں مانتا۔ سر، ایک ذمہ دار صحافی اور مدیر ہونے کے باوجود آپ کی یہ بچکانہ باتیں بہت حیرت انگیز لگتی ہیں۔ یہ دل کے معاملات ہیں گوشی، دل کے سود و ضیاء سے مبرا ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داریاں اپنی جگہ اور محبت۔ کب تک آپ اپنی سو کال محبت کو سینے سے لگائے رکھیں گے؟ اب وصل کے موسم بیت چکے ہیں سر۔ موسم بیت جانے سے دل کے موسم نہیں بدل جاتے، یہاں دو ہی موسم آتے ہیں، خزاں یا بہار۔ میرے دل کے اندر خزاں کے بے کیف موسم ہمیشہ کے لیے ٹھہر چکا ہے، مگر مجھے یہی احساس کافی ہے کہ میری محبت ابھی زندہ ہے۔ وہ والیٹ میں سجی احمری کی تصویر کو تکنے لگے۔ یہ تصویر اس نے خود لگائی تھی، اس نے تو شوخی میں لگا دی تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے والیٹ سے نکالا نہیں تھا۔ میں آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ تھک کر ڈاک سمیٹنے لگی۔ تم مجھے نہیں، میری محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی گوشی، تم نے کبھی محبت کی جو نہیں۔ ہاں سر، مجھے کیا پتہ محبت کا، میں نے کبھی محبت کی جو نہیں۔ اس نے زور سے پلکیں بھینچ کر آواز کو نم ہونے سے بچایا۔ کامران اجازت طلب کر کے اندر آ چکا تھا۔ آپ کو کبھی میری طرف دیکھنے کی فرصت ملے تو آپ کو معلوم ہو کہ محبت کس نے کی ہے، مگر آپ کی زندگی تو رومی پر ختم ہے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو رومی، کس قدر خوش نصیب، یہاں نہ ہو کر بھی تم ان سے کبھی دور نہیں ہوئی۔ تصویریں دیکھ لینا، 3-4 کافی ہیں۔ وہ کامران کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے۔ انگبین خطوط دراز میں ڈال کر اٹھ گئی۔ اس کے جانے نہ جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ یہ بات جانتی تھی، مگر پھر بھی دل پر بوجھ آ پڑا تھا۔ سر، یہ میری شادی کا انویٹیشن کارڈ۔ خلدون عباسی نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر کارڈ اٹھایا۔ آپ کو ضرور آنا ہے سر، میری اسٹاف کے ساتھ باقاعدہ شرط لگی ہے، اگر آپ نہیں آئے تو مجھے اپنی غریب جیب کی قربانی خواہ دینا پڑے گی۔ اور آپ، وہ ان کے چہرے کی سنجیدگی سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا۔ تم جانتے ہو میں ایسے فنکشنز میں شرکت نہیں کرتا۔ بہرحال تمہیں مبارک ہو۔
پلیز سر، اس کا انداز ملتجی تھا، آخر کو چہیتا تھا ان کا۔ خلدون، مجھے بحث نہیں پسند۔ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، انہیں احمری کے علاوہ کسی سے بھی بحث و تکرار پسند نہیں تھی۔ اوکے سر، ایز یو وش۔ خلدون کندھے اچکا کر فائل کھولنے لگا۔ خلدون پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے ایسی تقریبات سے وحشت ہوتی ہے، تم اسے میری مجبوری سمجھ لو یا… سوری سر، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سر مجھے آپ کی بات نے… یہ پرسنلی میٹر ہے، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن خلدون، تم اتنا سمجھ لو کہ مجھے شور شرابے سے وحشت ہوتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے میں تنہائی کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ رنگ و بو کی محفلیں مجھ پر گھبراہٹ طاری کر دیتی ہیں۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ اٹس اوکے سر، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ آپ آئینہ فارم کے انٹرویو پینل پر ایک نظر ڈال لیں۔ بائی دا وے، کس کس کو انوائٹ کیا ہے؟ پورے اسٹاف کو سر، کسی کو نہ بلا کر میں نے جوتے کھانے ہیں۔ اسد نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے لبوں پر زبردستی مسکان سجائی۔ خلدون اور اسد 2.5 سالوں سے ان کے ساتھ تھے۔ ان کی جوڑی کو ہنسوں کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ وہ بچپن کے دوست تھے۔ آج بھی ایک جان دو کالی والی بات تھی۔ وہ مجھ سے الگ رہنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ سب اس کا ریکارڈ لگا رہے ہیں کہ بنا دم کے خلدون کیسے گزارا کرے گا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ شادی کے لیے تمہیں چھٹیاں چاہیے ہوں گی۔ ابھی تو 2 ہفتے ہیں سر۔ اوکے، میں یہ دیکھ لیتا ہوں۔ میگزین میں وومن فاؤنڈیشن کے حوالے سے مسز فائقہ فردوس کی NGO کی کارکردگی کا احوال انگبین سے لے لینا۔ آج فاروق صاحب آنے والے تھے، آئے نہیں؟ اب تک تو نہیں آئے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ میں کال کر لیتا ہوں انہیں۔ نہیں، کال مت کرنا، وہ خود آ جائیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے لاکر میں سے کانفیڈینشیل فائل نکالی۔ اس میں ان کے پرسنل ڈاکومنٹس تھے۔ گولڈ اور میرون کنٹراسٹ کا ایک ویڈنگ کارڈ جس پر 30 اپریل 2004 کی تاریخ درج تھی۔ یہ انہوں نے ایمری کے ساتھ مل کر پسند کیا تھا۔ نکال کر فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ اسود انصرام ود ایمری غزال کی شادی کے 500 کارڈ ان کی کپ بورڈ میں قید تھے۔ محمود غزنوی وسیع حلقہ احباب رکھتے تھے۔ ملک سے باہر بھی ان کے کافی دوست اور احباب تھے۔ ان سب نے مل کر 300 لوگوں کی فہرست بنا لی تھی، مگر پھر ایک دم سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ ایمری غزال، جو ان کی زندگی کا پہلا خواب اور پہلی خواہش تھی، انہیں ایک بار پھر شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ خوف کے بیان میں کون یہ بتائے گا، عمر بھر کی محرومی ہولناک رستوں پر موت کیوں دکھاتی ہے؟ اسود پلیز اتنا پریشان مت ہوا کرو میرے لیے۔ بابا کو سمجھانے کے بجائے تم مجھے سمجھانے بیٹھ جاتے ہو۔ ابھی میں ان کی لیکچر سن کر آ رہی ہوں، اب تم شروع ہونا چاہتے ہو۔ ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور ہینڈ بیگ صوفے پر ڈال کر دھپ سے خود بھی گر گئی۔ اکبر جہاں داد کو میں سستے میں نہیں چھوڑوں گی، اسے باور کروا کر رہوں گی کہ اس کی زندگی سے بھی زیادہ قیمت عورت کی عزت کی ہوتی ہے۔ تم کیوں اس کے پیچھے وقت برباد کر رہی ہو؟ رومی، وہ عام شخص نہیں ہے۔ ہاں، وہ عام نہیں، بہت گھٹیا شخص ہے۔ جو بھی ہے، تمہارے کالم نے اسے تلملا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا تو وہ انگلیاں ٹیڑھی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ وہ واقعی پریشان ہو رہا تھا اس کے لیے، قبل اس کے کہ وہ انگلیاں ٹیڑھی کرے میں اس کے ہاتھ ہی کٹوا دوں گی۔ رومی، یہاں سیما جوکھیوں جیسے ہزاروں کیس بکھرے پڑے ہیں، تم کس کس کو انصاف دلاؤ گی؟ کم از کم اس سے ضرور جو ایڈوکیٹ ایمری غزال کا در کھٹکھٹائے گی۔ یہ جو وڈیرے اور جاگیردار ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں رومی۔ یہ ہر گناہ اپنی امارت سے اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اکبر جہاں داد نچلا نہیں بیٹھے گا۔ یہ سیما جوکھیوں کے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، مگر کبھی خود کو قانون کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ تم کہہ رہے ہو اسود انصرام، اور یہ میں کہتی ہوں۔ یہ ایمری غزال تم سے کہتی ہے کہ اگر اکبر جہاں داد کو اس نے سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچایا تو وہ اپنی ڈگری کو آگ لگا دے گی۔ اس قدر عزم تھا اس کے لہجے میں، وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ رومی، تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ تم خود ایک عورت ہو، سیما جوکھیوں کی طرح۔ میں سیما جوکھیوں کی طرح نہیں ہوں اسود۔ اس کی آواز یخلق بلند ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غربت ہے۔ وہ پیسے والی ہوتی تو اکبر جہاں داد جیسے بے غیرت شخص کو 2 دن میں جیل کی سیر کروا دیتی۔ یہاں کتنی ہی سیمائیں اپنی عزت کے جرم میں عزت بھی گنوا بیٹھتی ہیں، اور ان میں سے کتنی ہی صبر اور برداشت کی بھٹی میں ایندھن بن جاتی ہیں۔ بعض زندہ لاشیں اور بعض سیما جوکھیوں کی طرح انصاف کی طلب میں قانون کے در کھٹکھٹانے نکل پڑتی ہیں۔
सीमा जोखियों के केस को फ्रंट पेज या एक काल्मी खबर बना देने से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। यहाँ कितने ही अखबारों ने इस खबर को महज मलिक शाहनवाज की वजह से उछाला है। वो उसका सियासी हरीफ है। अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने अकबर जहांदाद को हाईलाइट किया। पिछले एक हफ्ते से उसे कवरेज इसलिए दी जा रही है कि मलिक शाहनवाज पैसे के जोर पर यह सब करवा रहा है। अकबर जहांदाद भी ऐसा कर सकता है। वो इस खबर को अपनी दौलत के अंबार तले दबा सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस केस को उस वक्त तक अखबार की सुर्खी बनाऊंगी जब तक सीमा जोखियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। इससे क्या सीमा जोखियों की असमत वापस लौट आ सकती है? असवद के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। तो क्या इसलिए? उसने टेबल पर हाथ मारा। इसलिए हम जालिम को जुल्म करने के लिए आज़ाद छोड़ दें कि अब कुछ नहीं हो सकता। इज्जत वापस नहीं आ सकती, मगर गैरत वापस आ जाती है। इससे मज़ीद कहीं सीमाओं की ज़िंदगी इस माशरे के दरिंदा नुमा इंसानों की ज़िंदगी से बच सकती है। असवद, मगर तुम अकबर जहांदाद को जानती ही कितना हो। वो किस हद तक जा सकता है, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है रूमी। जितनी ज़िल्लत और पस्ती में वो लथड़ा हुआ है, वो मैं मुलाहिजा कर ही रही हूँ। उस पस्ती की निचाई कितनी है, इसका अंदाज़ा लगाने में भी वक्त लगेगा। तुम फॉर गॉड सेक मुझे वो करने से मना मत करो जो मैं करना चाहती हूँ। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं सीमा को इंसाफ ना दिला दूँ। बेशक वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। हमारे माशरे के नाम नहाद ठेकेदारों ने कितनी ही मासूम और बेगुनाह लड़कियों को जिंदा लाशें बना दिया है, मगर इस तरह नुस्वानियत को कुचल कर वो अपनी दीवारें ऊंची नहीं कर सकते। इंसाफ कुदरत खुद करे या अपने बंदों से करवाए, जालिम को कभी बेगुनाह नहीं छोड़ती। मैंने तुम्हें सहाफ़त का मशवरा देकर बहुत गलती की है। तुम तो वकील ही काफ़ी थी। वो ताज्जुब से सर हिला गया था। वो खुद को रिप्रेंशन से निकालने के लिए शावर लेने उठ गई थी। असवद, तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो बेटा? वो क्यों इस कदर जज्बाती हो रही है? मेरी तो वो सुनती नहीं है, तुम्हारी मानती थी, अब तो तुम भी। बाबा, मैं उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। वो कभी भी इतनी ज़िद्दी नहीं रही। अब तो न जाने क्या हो गया उसे। मैं उसे कुछ कहूँ तो नाराज़ होने लगती है, और आप तो जानते हैं मुझसे उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती। वो आज काफ़ी दिनों के बाद गज़नवी पैलेस आया था। अंगबीन उसे देखते ही उसके लिए चाय बनाने जा चुकी थी, और तुम उसके फीचर और कॉलम वगैरह भी मनोअन लगा देते हो। मनोअन कहाँ लगाता हूँ बाबा? वो लिखती ही इतना तुर्श है, काट पीट कर भी बात नहीं बनती। स्पेशली अकबर जहांदाद वाले मामले को तो उसने अना का मसला बना लिया है, और इसीलिए मुझे ज़्यादा परेशानी है। मैं मर्द हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ उनकी बकवास। वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है बाबा। अंगबीन ट्रे हाथों में लिए किचन से बरामद हुई। वो आप ही की तरह है, कहती है मुश्किलात का मुकाबला करना बहादुरी है, उनसे नज़र चुरा लेना बुज़दिली। उसने चाय का कप दोनों के सामने रख दिया। ममा कहाँ हैं? उनका बीपी गड़बड़ कर रहा था, टैबलेट लेकर सोई हैं कुछ देर पहले। ज़्यादा तरबियत ख़राब तो नहीं? मैं देख आता हूँ। वो फ़ौरन उठा था। इस वक्त तो सो रही हैं। बाय द वे, एंग्री यंग लेडी कहाँ है? उसका इशारा एमरी की तरफ ही था। अपनी मखसूस जगह। वो मुस्कुराई तो असवद समझ गया कि स्टडी में होगी। बाबा, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम आई ही उसके लिए हो। 2 दिन से मुलाकात जो नहीं हुई। वो शफकत से मुस्कुराए तो वो खजल सा होकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अहमद फराज की खूबसूरत गज़ल धीमे सुरों में बज रही थी, और वो खुद स्याह जीन्स पर जर्द कुर्ता पहने कानून की किसी मोटी सी किताब में बुरी तरह गर्क थी। उसने सीडी प्लेयर ऑफ किया तो वो चौंक कर पीछे देखने लगी। मुझे यकीन था कि आज तुम ज़रूर आओगी। उसने किताब में स्केल रखकर टेबल पर रख दी। तुम क्या इल्मे नजूम पढ़ रही थी? वो मैट्रिस पे बैठ गया। तुम्हारी आमद का सिग्नल मेरा दिल देता, इल्मे नजूम नहीं। वो बहुत कम ऐसी बात करती थी। असवद के लब बेसाख्ता फैल गए। शुक्र है तुम्हारे दिल को मेरा अता पता तो है, वरना सारे जहाँ का दर्द अपने जिगर में डालकर तुम तो मुझे भूल चुकी होती। मेरे दिल को सब पता है, बस तुम्हारी तरह ओवर रिएक्ट नहीं करता। मेरी मोहब्बत का ये सिला, खुदारा आहें मत भरना। उसने फोकल ग्लासेस उतारे। आहें ना भरूँ तो और क्या करूँ? जब से ला की मोटी मोटी किताबें पढ़ने लगी हूँ, एक दिन भी तुमने फुर्सत से मेरा अहवाल नहीं पूछा, वरना यही मैं था और यही तुम। मुझे तुम्हें पल पल की खबर दिए बिना चैन नहीं पड़ता था, और तुम्हें सुने बगैर। उसका शिकवा बजा था। वो यूं ही मुस्कुरा दी। अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं असवद। अब बातों से ज़्यादा हमारा करियर इम्पॉर्टेंट है। हमारा करियर हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं हो सकता। सही कह रहे हो, लेकिन छोड़ो, अभी उठो फ़ौरन। तुम मेरे साथ चल रही हो। वो सरहद से खड़े होकर उसकी किताबें रैक में रखने लगा।
کتنے دن ہو گئے ہم نے ایک ساتھ ڈنر نہیں کیا، کافی نہیں پی، تم چلو میرے ساتھ، ہم آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عصمت میں اپنا کیس اسٹڈی کر رہی ہوں، ابھی میں نے ثبوت و شواہد ترتیب، یہ سب ہوتا رہے گا، تم اس وقت چلو۔ اچھا مجھے چینج تو کرنے دو۔ وہ ہار مان گئی، اس کی محبت اسے ہمیشہ ہرا دیتی تھی۔ نہیں، ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو، چلو پھر۔ وہ ہنس دی، اور ایک بھرپور شام گزارنے کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے۔ بہت سی لمحاتی گھڑیوں میں بہت سے عہد و پیمان باندھ کر دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہاں ان کی گرے کرولا پر فائرنگ ہوئی تھی۔ عصمت، وہ چیخی، ایک لینڈ کروزر ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اسپیڈ تیز کرو۔ اور اس نے گاڑی اسپیڈ پر چھوڑ دی تھی، راستے میں ان کا مسلسل تعاقب کرتی لینڈ کروزر غائب ہو چکی تھی۔ ان کا مقصد انہیں خوف زدہ کرنا تھا۔ عصمت غزنوی پیلس میں داخل ہوتے ہی اس پر برس پڑا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی ضد کا نتیجہ، ابھی گولی لگ جاتی کسی کے تو تم کیا کر لیتی؟ سارا انصاف اور دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ زندگی ان کے لیے پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، پل بھر میں فائر داغ دیے ہیں، مگر تم تو بہت اعلیٰ ہستی بنی ہوئی ہو۔ پلیز عصمت، اس نے کہا، پاپا کو اس واقعے کی خبر مت دینا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ مشتعل ہو گیا تھا۔ زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے احمری غزال، زندگی اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ یوں سڑکوں پہ اس کا تماشا بناتی پھرو۔ انصاف بانٹو، اس حد تک نہیں کہ تمہارا اپنا وجود بھی داؤ پر لگ جائے۔ دروازہ زوردار آواز میں کھول کر اس نے احمری کو اترنے کا اشارہ دیا، اور اس کے اترتے ہی گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آج اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شام اس نے عصمت کے ساتھ بتائی تھی، مگر اس کا انجام اتنا ہی بدصورت ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے خفا ہوا تھا، اور 3 دن گزر جانے کے بعد بھی احمری نے پیش رفت نہیں کی تو وہ بہت دل گرفتہ ہوا تھا۔ پیر کو وہ لازماً آفس کا چکر لگاتی تھی، اور آج وہ صبح روشن کے آفس بھی نہیں گیا تھا، جہاں اس کی سماجیات سے متعلق ایک کتاب پبلشنگ کے آخری مراحل میں تھی، اور نہ روزنامہ حرمت کے دفتر گیا تھا۔ محمود غزنوی 2 بار فون کر چکے تھے، مگر اس کا دل سرکشی پر آمادہ تھا۔ مجھے بھی تو خبر ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں میری کیا اہمیت ہے۔ وہ صوفے پر اوندھا لیٹا نیشنل بیوگرافنگ چینل دیکھتا رہا۔ کاش ایسا ہو کہ اب کہ بے وفائی میں کروں تو پھرے کریا با کریا کوبا کو میرے لیے، تو لامحدود ہو جاؤ سمندر کی طرح، تو بہے دریا با دریا جو میرے لیے۔ آج کا دن گزارنا بھی دشوار لگا تو تنگ آ کر اسے SMS کر دیا۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سیل فون دیوار پہ دے مارے۔ کیا اس کے نزدیک میری ناراضی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وہ کمرے کے وسط میں ٹہلنے لگا تھا۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، کم از کم گھر میں کک تو ہونا چاہیے۔ بھوک کا احساس ہوا تو کچن میں چلا آیا۔ عموماً وہ اپنے لیے چند ہلکی پھلکی ڈشز بنا لیتا تھا، مگر آج تو کچن میں جانے کا بھی موڈ نہیں بن رہا تھا۔ کیبنٹ سے پاستا کا پیکٹ نکال کر اس نے پتیلی میں پانی لیا اور کوکنگ رینج کے پاس آیا تو انٹرنیٹی کی تیز اور مخصوص خوشبو اس سے شامہ کو چھو گئی۔ وہ بے ساختہ پلٹا تھا۔ احمری دونوں ہاتھ باندھے مسکراتی نظروں سے اسے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کنول کھل اٹھے تھے، مگر چہرے پر خنقی کا تاثر برقرار تھا۔ بالکل ڈونلڈ ڈک لگ رہے ہو۔ ایک تو چہرے مبارک کا طول و عرض پہلے ہی وسیع ہے، پھلا کر مزید کر لیتے ہو۔ بائی دا وے بنا کیا رہے ہو؟ وہ اندر آ کر پاستا کا پیکٹ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ انداز خاصا دوستانہ تھا، گویا اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خاموش رہا۔ پانی بوائل ہونے لگا تو اس کے ہاتھ سے پاستا کا پیکٹ لینا چاہا، جسے وہ سرعت سے اپنے پیچھے کر چکی تھی۔ جب تک اپنے اس غبارے کی ہوا نکال نہیں لیتے میں یہ نہیں دوں گی۔ احمری نے اس کے پھولے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں میری ناراضی کی پرواہ ہے؟ اس نے لپک کر پیکٹ اچکنے کی کوشش کی، جو کامیاب بھی رہی۔ ہاں، اسی لیے تو آئی ہوں۔ اس نے آنکھیں پٹپٹائی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا؟ روٹ جاتے ہو تو کچھ اور حسین لگتے ہو، ہم نے یہ سوچ کر ہی تم کو خفا رکھا ہے۔ وہ بے حد دلکش لہجے میں گنگنائی تھی۔ عصمت نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ وہ شوخی سے کھانسی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ آپ برہم ہی سہی، بات تو کر لیں ہم سے، کچھ نہ کہنے سے محبت کا گمان ہوتا ہے۔ کیوں آئی ہو؟ وہ پھر سے چکن نکالنے لگا۔ یہ سوال پہلے کبھی نہیں کیا تم نے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ پہلے تم نے بھی کبھی میرے ساتھ اس طرح نہیں کیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف پلٹا۔ پورے 68 گھنٹے گزر گئے رومی، پورے 68 گھنٹے۔ تمہیں اتنی دیر بعد میرا خیال آیا؟ میں نے پل پل کس طرح گزارا ہے، سوچ سکتی ہو تم؟
میں زندگی میں کبھی بھی تم سے خفا نہیں ہوا تھا. ہمیشہ تم خفا ہوتی تھی اور میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر تمہیں منانے لگتا تھا. تم نے 68 گھنٹے گزار دیے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں میری رتی بھر پرواہ نہیں ہے؟ میں پہلی بار خفا ہوا تھا تم سے اور تم نے پہلی بار ہی میرا بھرم چکنا چور کر دیا رومی. کیوں آخر کیوں رومی؟ اس کے ہاتھوں پر سختی سے جم گئے تھے. تم جانتی ہو نا کہ اسود انصرام کی زندگی احمری غزال سے شروع ہوتی ہے اور اس پر ختم. میں تم سے بات کیے بنا آدھا دن بھی نہیں گزار سکتا اور تم نے میرے ضبط کو کس حد تک آزمایا. محبت اپنی جگہ اسود، لیکن محبت بندگی کبھی نہیں ہوتی. تم نے کہا کہ تمہاری زندگی مجھ پر شروع اور مجھ پر ختم ہے. فار گاڈ سیک ایسے شرکیہ الفاظ مت استعمال کیا کرو. عشق مجازی میں اس حد تک جاؤ گے تو گناہ گار کہلاؤ گے. اس نے آہستگی سے اسود کے سرد ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹا دیے. میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اسود، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ محبت اور زندگی دو مختلف چیزیں ہیں. زندگی میں محبت ہوتی ہے، محبت زندگی نہیں ہوتی. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ایسی باتیں سے محبت کم زیادہ نہیں ہو جاتی. مجھے تمہاری خفگی کی پرواہ ہے، لیکن تم نے کبھی مجھے منانے کا موقع دیا ہی نہیں. تو بتاؤ میں مناتی کیسے؟ مجھے منانا آتا ہی نہیں ہے. 2 دن تو کیا، میں اس رات تم سے ایکسکیوز کر لیتی، لیکن اسود میں اپنے مقصد کو محبت پر قربان نہیں کر سکتی. جو تم چاہتے ہو میں ویسا نہیں کر سکتی. اور پھر بابا، تمہارے لہجے کی سنگینی نے انہیں چونکا دیا تھا. وہ لان میں ہی واک کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں جھوٹ نہیں بول سکی. نتیجتاً انہوں نے میرے کہیں بھی آنے جانے پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ میرا سیل فون بھی لے لیا اور لینڈ لائن فون بھی لاک کر دیا. آج بھی میں مما کی منتیں کر کے آئی ہوں کہ میں اسود سے ملنے جا رہی ہوں. انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ مجھے بھیجا ہے. مجھے محبت نبھانا تو آتی ہے اسود، شاید کرنا نہیں آتی. تم گلہ کرنے میں حق بجانب ہو. اس کے لہجے میں جانے کیا تھا وہ چل ہمیں کچھ کہہ نہیں سکا. مگر میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ محبت کو کمزوری مت بناؤ. یہ دکھائی دے تب بھی محبت ہے، نہ دکھائی دے تب بھی. میں 2 دن تم سے نہ مل پاؤں تم مضطرب ہو جاتے ہو. یہ ٹھیک نہیں ہے. محبت دیوانگی بن جائے تو پاگل پن کہلاتی ہے. میں مانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ. لوگ کہتے ہیں محبت عشق کے لا انتہا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتی. محبت کی انتہا دیوانگی اور دیوانگی جنونی بنا دیتی ہے اسود. میں تم سے التجا کروں گی کہ میرے لیے اس حد تک مت جانا. وہ ملتجی لہجے میں گویا اسود انصرام کے ہاتھ سختی سے سلیب پر جم گئے. احمری غزال دنیا کی انوکھی لڑکی تھی. وہ اسے خود سے محبت کرنے کی حدود و قیود کا تعین کر رہی تھی. اسے مزید کی طلب نہیں تھی، اسے زیادہ محبت نہیں چاہیے تھی. مگر کیوں؟ کیا کوئی لڑکی جو خود بھی اسپرا الفت ہو اور وہ اس طرح کہہ سکتی ہے؟ اس نے نظریں اس کے گلابی چہرے پر ٹکا دی. تم چاہتی ہو کہ میں اپنی محبت کو حدود و قیود کا سبق پڑھاؤں رومی؟ کیا جذبات پر بند باندھنا جا سکتا ہے؟ کیا محبت محدود ہو سکتی ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو. پتہ نہیں میں کیا ہو گئی ہوں، لیکن یہ سچ ہے، مجھے تمہاری محبت سے ڈر لگنے لگا ہے. وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی. رومی رومی. وہ اس کے لفظوں پر ششدر سا کھڑا رہا. پھر باہر اس کے پیچھے لپکا تو ریڈ کیورے گیٹ سے نکل رہی تھی. رومی نے مجھ سے ایسا کیوں کہا؟ اس کا اضطراب بڑھتا چلا گیا. اے زمانے بھر کے بیگار شوہر، لعنت ہے تیری ڈپلومیٹ بوتھی پر. بس یہی تھی تیری دوستی. شادی کروا کر تو گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہو گیا اور یہاں ہم تیری مرونڈے جیسی شکل دیکھنے کو ترس گئے. آج کیسے یاد آ گیا کہ تو ایک عدد نوکری بھی کرتا ہے، اب بھی بیوی کے گوڑوں سے لگ کے بیٹھا رہتا. خلدون عباس رضا اور اسد کی ممکنہ گولہ باری سے بچنے کی خاطر خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا، مگر رضا کی خوردبین نگاہوں نے اسے تاڑ ہی لیا. وہ شادی کے بعد 1 ہفتے کے لیے ہنی مون ٹور سے واپس ہی آیا تھا. ہاں کہاں گئے وہ وعدے وہ دعوے؟ کامران نے بھی گولا پھینکا. تو چپ ہی رہ. مجھے خود اپنی سرمئی آنکھوں والی جل پری سے فرصت نہیں ملتی. بیکار تو میں ایک ہی میں ہوں. اپنی محبوبہ کے بجائے تم بے شرموں کے فراق میں آہیں بھرتا ہوں. یہ بھی نہ تھی ہماری قسمت. رضا نے آہ بھری. تیرا مال ہی گھٹیا نکلتا ہے تو ہم کیا کریں؟ پچھلے ہفتے ہی تو شبانہ سرحدی سے 3ری بار لائن ملائی تھی. اس کا کیا ہوا؟ خلدون انہی کی طرف چلا آیا. اپنی تو قسمت ہی خراب ہے. ساری تنخواہ تحفوں میں نکل جاتی ہے، دال پھر بھی نہیں گلتی. یہ فلمی تتلیاں تو سب کی سب ماسٹر ان بے وفائی ہوتی ہیں. اور یہ شبانہ سرحدی 21 سے زیادہ نہیں. بتائی عمر اس روز شوٹ پہ تھی. میں فہیم دورانی کے انٹرویو کے لیے گیا. وہیں اس کی 12 سالہ بیٹی سے ملاقات ہو گئی. وہی ماں، میں تو ایسے دم دبا کر بھاگا، پلٹ کر نہیں دیکھا. وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا تو سب کے کہکے نکل پڑے.
ہاں تیرا تو وہ حال ہے کہ فریب حسن دکھایا، وہ بھی ابتدائے محبت میں۔ دل میں جو حسرت تھی وہ کہاں نکلی، حقیقت کو چھپایا گیا اس کے میک اپ نے۔ جس کو لیلا سمجھ بیٹھے وہ لیلا کی ماں نکلی۔ اسد نے لہک کر شعر پڑھا تو وہ زور و شور سے سر ہلانے لگا۔ ایگزیکٹلی، سارے فساد کی جڑ یہ میک اپ ہے۔ ہیلو گائز، اسی وقت انگبین نے انٹری دی۔ ہائے، اسد کی بانچیں یہاں سے وہاں تک چڑھ گئی۔ یہ تمہارا چہرہ کیوں 9:15 بجا رہا ہے؟ میٹر 7 کی ٹیبل پر رکھ کر اس نے رضا کو دیکھا جس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یہاں کئی سالوں سے ایک ہی ٹائم فکس ہے، خلدون نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ ارے خلدون، تم کب آئے؟ آج سے 26 سال پہلے یہ عظیم سانحہ ہوا تھا، رضا بلبلایا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ منہ دھونے سے پہلے بھی ویسی تھی، منہ دھونے کے بعد بھی ویسی ہیں۔ اصل چینج تو میک اپ کے بعد آتا ہے، اسد نے کہا تو خلدون اسے گھورنے لگا۔ یہ تم آج میک اپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کل میں نے انگبین کو میک اپ کے بغیر دیکھ لیا تھا۔ تم؟ اس نے پیپر ویٹ اٹھایا۔ میں یہ مار کر تمہارا بھیجا کھول دوں گی۔ کوئی فائدہ نہیں، میرا بھس بھرا ہوا ہے، ہمارے دماغ ملتے جلتے ہیں نا۔ یہ تم دونوں ہر وقت چونچے کیوں لڑاتے رہتے ہو؟ کامران نے پوچھا تو اسد بے ساختہ ہنس دیا۔ ہم دونوں میں ہوتا ہے یوں ہی کمپرومائز۔ میں نے اسے چھیڑا تو اس نے مجھے لتاڑا۔ دفتر اسود انصرام اپنے روم سے باہر آئے تو ان کے کہکوں کا دم گھٹ گیا۔ باپ رے! خلدون اور رضا اپنے کیبن کی طرف بھاگ لیے۔ کامران، ان کے ہاتھ میں چند اخبارات تھے۔ جی سر، وہ فوراً معدب سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لاہور کے چند گیسٹ ہاؤسز کے فوٹوگرافز اور فیچرز ہیں۔ انہوں نے اخبار اس کے سامنے رکھے تو وہ جھک کر دیکھنے لگا۔ کل مجھے انہی کے متعلق رپورٹس ملی تھی، تم ان کا ریکارڈ نکالو، میں اس ٹاپک پر تفصیلی لکھنا چاہتا ہوں۔ جی سر، اس نے سر ہلایا۔ اس وقت میں حمیدی صاحب کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ اف! کامران گہرا سانس لے کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سر کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، پھر بھی پسینہ بہہ جاتا ہے۔ کتنا گریس ہے ان کی پرسنالٹی میں۔ ہاں، بہت کم لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ انگبین ان کے مضبوط قدموں کی چاپ ابھی تک اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اسی لیے تو میں، وہ چپکے سے مسکرا دی۔ کارنرز پہ سجی اس تصویر کو دیکھ کر بہت سے سوالات اس کے ذہن میں مچلتے تھے، مگر کچھ پوچھنے کے لیے بہت سا حوصلہ درکار تھا، جو کہ اس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس گھر کے دیگر چیزوں کے سوا اس تصویر سے بھی انسیت بہت گہری ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز بہت محبت سے اس تصویر کو صاف کر کے اس کی جگہ پر سجا دیتی تھی۔ ڈارک براؤن چمکتی آنکھوں والا گلابی چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ کسی تقریب میں کھینچی گئی تصویر تھی۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے مخروطی انگلیوں والے ہاتھ سے ہنسی روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس گھر میں اس کی ایک نہیں بہت سی تصویریں تھیں، تاہم 2-2.5 ہفتے کے عرصے میں اس نے ایک بار بھی اسے مجسم نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اسود ولا میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں فون گھنٹیوں کے سوا کوئی آواز نہیں گونجتی تھی۔ وہ اس تصویر والی لڑکی کو ایک بار اپنے سامنے مجسم دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسود انصرام کی کیا لگتی تھی اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس گہرے سناٹے میں ڈوبے گھر کے ہر کونے اور ہر شے میں وہ دکھائی دیتی تھی۔ ہر آئینے میں اس کا گلابی سراپا جھلکتا تھا۔ اس نے بارہا اسود انصرام کو ان تصویروں کو ایک ٹک گھورتے دیکھا تھا۔ ایسے میں ان کی سیاہ آنکھیں بے چین ہو جاتی تھی۔ یہ تصویر جو اس کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کئی بار اسے خود صاف کیا تھا۔ یقیناً یہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جو اسود انصرام جیسے شخص کے دل کے ساتھ ان کی مختصر سی دنیا میں بھی ہر جگہ بستی ہے، اس نے سوچا تھا، اور پھر سامنے لگے آئینے میں منعکس ہوتے اپنے عکس پر نگاہ ڈالتے ہی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غبار جمع ہونے لگا تھا۔ اور ایک الشبہ خٹک ہے جو در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو نعمت نہیں زحمت خیال کرنے لگی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے 2000 مرتبہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگی تھی۔ 2 سالوں میں وہ جان چکی تھی کہ مقدر اگر آزمانے پر آئے تو قدموں کی دھول بنا کر بھی گلیوں میں بکھیر دیتا ہے۔ اس نے بکاؤ مال کی طرح بہت بار اپنے وجود پر سوداگروں کی کریہہ نظریں برداشت کی تھی۔ وہ بلا کی صابر تھی، لیکن بالآخر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی رسک نہیں لیا تھا۔ وہ ایڈونچر کی شوقین نہیں تھی، لیکن جب وہ گیسٹ ہاؤس کے تاریک کمرے میں اپنے قدموں کے پاس پڑے کم خواب کے لباس اور بے حد مہنگی جیولری کو دیکھ رہی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ عزت پر زندگی قربان کی جا سکتی ہے۔ وہ صابر تھی، مگر مجبور نہیں کہ زندگی کی طلب میں خود کو بکاؤ مال بنا لیتی۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ لمحوں میں طے کیا تھا۔ وہ دنوں میں یہاں تک پہنچی تھی اور چند پل لگے تھے اسے وہاں سے نکلنے میں۔ اس کے رشتے کی چاچی باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج شام اس کی منگنی تھی اور وہ دوسری منزل سے نیچے اتر کر عقبی گیٹ کی طرف عزت کی خاطر بھاگی تھی۔ اسے زندگی کی پرواہ نہیں تھی، پر وہ رسوا ہو کر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تصویر ہاتھ میں تھامے تھامے وہ 18 دن پیچھے چلی گئی تھی۔
بے تحاشا دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرے کے گرد بندھی چادر اس کا دم کھنچ رہی تھی۔ اسے یہاں کی لمبی گلیوں اور سنسان سڑکوں سے آشنائی نہیں تھی، اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ کون سا علاقہ ہے، مگر گہری ہوئی شام نے اس کے پیروں میں پہیے لگا دیے تھے۔ سینڈل اس نے کہیں گلیاں پیچھے اتار دی تھی، چھوٹے چھوٹے پتھروں نے اس کے گلابی اور نازک پاؤں لہولہان کر دیے تھے۔ سرخ خون ہر قدم کے ساتھ نشان چھوڑ رہا تھا، اور درد کے اذیت ناک ٹھسوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر دیے تھے، مگر وہ سختی سے لب بھینچے پیچھے دیکھے بغیر اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سیاہ رات کی وحشت ناک خاموشی اور معنی خیز ویرانی اسے ہمیشہ خوف زدہ کر دیتی تھی۔ اسے رات کے سناٹے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اسی خوف پر قابو پانے کے لیے وہ شام سے رات ہونے تک کسی نہ کسی منزل پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گو کہ اسے صحیح راستوں اور سمتوں کا بھی علم نہیں تھا، لیکن وہ پراسرار علاقے سے بہت دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کا پیچھا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تنہا بھاگ رہی تھی، مگر اس کے خدشات، وہمیں اور خوف اس کے تعاقب میں تھے۔ ان کے قدموں کی بھاری دھمک نے اس کا سانس پھلا دیا تھا۔ لمبی اور تنگ گلیاں پار کر کے وہ اب چوڑی مگر سنسان سڑک پر نکل آئی تھی۔ وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے مسلسل ننگے پاؤں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اس کا وجود بے دم ہو چکا تھا، اس میں مزید سکت نہیں رہی تھی۔ تب بھی اس کے قدم آہستہ پڑتے جا رہے تھے، اور سڑک کا ایک موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے سبک رفتار گاڑی اسے نظر تو آئی تھی، تاہم اس کی بینائی بہتے آنسوؤں کی وجہ سے دھندلی ہو گئی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے اس شخص نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس نے اپنی آخری منزل موت کو جانا تھا، اور اس کی کھلی باہوں میں سماتے ہوئے وہ گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 6 بجے بس آئینہ کے آفس سے اٹھ گئے تھے۔ کئی دنوں سے ان کی طبیعت اداس اور بوجھل تھی۔ ویسے تو یہ اداسی اور بوجھل پن 3 سالوں سے ان کے ساتھ تھا، مگر آج جنوری کی 24 تاریخ تھی۔ 3 سال پہلے تک یہ تاریخ ان کی زندگی کی یادگار تاریخوں میں سے ایک ہوتی تھی، لیکن 3 سال سے یہ دن ان کے لیے اذیت ناک خاموشی اور وحشت لے کر آتا تھا۔ بہت سے دن انہیں بے حد عزیز تھے، مگر اب وہی دن ان کے درد میں اضافہ کر دیتے تھے۔ سر، آج فروخی صاحب کے گھر بزم ادب کا انعقاد ہے، انہوں نے خصوصاً آپ کو انوائٹ کیا ہے، انگبین نے اطلاع دینا ضروری سمجھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایکسکیوز کر لینا، وہ نرمی سے کہہ کر باہر نکل گئے۔ پھر کافی دیر تک یوں ہی بے مقصد ادھر ادھر کار دوڑاتے رہنے کے بعد ان کا رخ اسود ولا کی طرف ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ فاسٹ اور ریش ڈرائیونگ کے عادی رہے تھے، اور 3 سال میں ان کی یہ عادت بھی بدل چکی تھی۔ سبک رفتاری سے ڈرائیونگ کرنے اور اذیت ناک یادوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے وہ سائیڈ مرر میں ویران سڑک پر ایک لڑکی کو بھاگتے دیکھ کر چونکے تھے۔ انہوں نے قدرے رخ موڑ کر اس کے پیچھے کسی اوباش لڑکے کو دیکھنا چاہا تھا، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی تنہا بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ لڑکی پاگل ہے یا دفعتاً وہ ان کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ انہوں نے ہارن دے کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی اثنا میں وہ ان کی کار سے ٹکرا کر گر گئی تھی۔ انہیں بے حد غصہ آیا تھا، وہ اس بے ہوش لڑکی پر لعنت بھیج کر گزر جانا چاہتے تھے، مگر اس کے پیروں سے بہتے ہوئے خون نے ان کے ہاتھ ساکت کر دیے۔ میرے پاؤں چھلنی ہوئے، مگر کہیں رک سکا نہ میرا سفر۔ میری نارسائی کے ہاتھ میں نہ چراغ ہے نہ کوئی ہنر، کسی راستے کی تلاش میں ہے لہو لہو میری چشم تر۔ میری بے بسی کے حساب میں اے میرے خدا میرے معتبر، کوئی ہم سفر کوئی ہم سفر۔ گلابی لباس میں ملبوس اس 18-19 سال کی کم عمر دوشیزہ کے سحر سے ڈھلکی بادامی چادر قدرے دور گر گئی تھی۔ وہ ننگے پاؤں تھے، اس کے ہاتھ میں پکڑا ایک براؤن رنگ کا شاپنگ بیگ نما تھیلا کار کی ہیڈ لائٹ سے الجھ کر جھول گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ گو کہ غلطی ان کی نہیں تھی، لیکن وہ اس شہر کے اندھے قانون سے واقف تھے۔ انہوں نے قدرے جھک کر اسے ہلایا جلایا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر زخم آیا تھا۔ انہوں نے مجبوراً اسے پچھلی سیٹ پر ڈالا اور کار سٹارٹ کر دی۔ انہیں گھر آئے 15 منٹ سے بھی زائد ہو چکے تھے، اور وہ ابھی تک میٹرس پر بے ہوش پڑی تھی۔ گھڑیوں کی سوئیوں کے ساتھ ان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ محتاط پسندی ان کی ریزرو روٹ شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ لڑکی نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اپنے حلیے اور وضع کے لحاظ سے وہ یہاں کی نہیں لگ رہی تھی۔ اب یہ اغوا والا معاملہ تھا یا وہ خود گھر سے بھاگی تھی؟ وہ خیالات میں الجھ گئے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر چائے بنانے کے لیے کچن میں چلے گئے۔ 8:15 ہو رہے تھے۔ چائے کا خالی مگ رکھ کر انہوں نے بیزاری سے اسے دیکھنا چاہا تو وہ مندی مندی آنکھوں سے سفید چھت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، انہوں نے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا تو اس نے خالی اور وحشت بھری نظریں ان پر گاڑ دی۔ ہیلو مس، کون ہیں آپ، اور خودکشی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ وہ سے قدر فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ہم کہاں ہیں؟
اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نقاہت کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئی۔ اوہ نو، انہوں نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا تھا۔ تم کچھ بتاؤ گی تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ تم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ رو کر اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو۔ رات کے 10 بجنے والے ہیں اور تم اپنا عطا پتہ بتانے پر آمادہ نہیں ہو رہی۔ اس سے سوال جواب کرتے کرتے ان کا ضبط جواب دے گیا تھا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد سے مسلسل رو رہی تھی۔ کم از کم اپنے گھر کا ایڈریس یا فون نمبر ہی دے دو، اگر بولا نہیں جا رہا تو اس پیڈ پر لکھ دو، مگر میری جان تو عذاب میں مت ڈالو۔ میں جلد از جلد تمہارے گھر والوں کو انفارم کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی رام کہانی نہیں سنانا چاہتی تو مت سناؤ، پلیز نمبر یہاں لکھ دو۔ پیڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، میں کب سے بکواس کر رہا ہوں؟ شرافت سے نمبر ایڈریس لکھو یہاں پر، ورنہ مجھے پولیس کی مدد لینی پڑے گی۔ نہیں نہیں صاحب، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا مت کرنا، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے صاحب، ہم پتہ کیسے لکھے گا؟ ان کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا اور اس نے ان کے پاؤں پکڑے تو وہ بوکھلا کر اٹھ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اب سے پہلے کہاں رہتی آئی ہو؟ کیا سڑکوں پہ رہتی تھی؟ ان کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، میں اتنا خدا ترس ہرگز نہیں ہوں جتنا مجھے سمجھ رہی ہو۔ مجھ سے گیم کھیلنے کی کوشش مت کرو۔ میں اگر تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر تک لے آیا ہوں تو تم یہ مت سمجھو کہ میں اس گھر کو دارالامان سمجھ کر تمہیں رکھ لوں گا۔ میری کار سے تم ٹکرائی تھی، قصور سراسر تمہارا تھا، میرا نہیں۔ کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ میں نے تمہیں دوسروں کی طرح سڑک پر تڑپتا نہیں چھوڑا؟ ان کے لہجے نے اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ جو وقت گزر رہا ہے میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود تم اتنی سی بات نہیں سمجھتی کہ ایسی رات ایک قیامت ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے لیے۔ یہ رات گزر گئی تو تمہارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، سو مجھ پر نہیں تو ان پر رحم کرتے ہوئے تم مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے، بلکہ آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ اے بے وقوف لڑکی، خاموش ہو جاؤ۔ وہ حقیقتاً دہل گئے تھے۔ تماشا بنواؤ گی میرا؟ میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ۔ اگر خاموش نہیں ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیرت انگیز طور پر وہ فوراً خاموش ہوئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ صاحب ہم کو اپنے پاس رکھ لو صاحب، وہ منت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ واٹ؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تمہیں اپنے پاس رکھ لو کس خوشی میں؟ وہ اچھل ہی تو پڑے۔ صاحب ہم تمہارا ہر کام کرے گا صاحب، برتن جھاڑو کپڑا سب دھوئے گا صاحب، پر خدا کا واسطہ ہم کو اپنے پاس رکھ لو صاحب، ہم کچھ بھی نہیں مانگے گا بدلے میں۔ مجھے کسی ملازم یا ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے تو میں تمہیں دارالامان چھوڑاتا ہوں۔ چلو اٹھو یہاں سے، وہ سامنے واش روم ہے، حلیہ درست کر کے آؤ اپنا، میں جب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائے گا۔ تم بہت اچھا ہے صاحب، ہم کو یہاں رکھ لو، تم کو تمہارے بیوی بچوں کا واسطہ۔ وہ اب ان کے قدم چھونا چاہتی تھی مگر وہ کافی دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم بیکار مصیبت بن رہی ہو میرے لیے۔ میری بیوی بچے نہیں ہیں، میں تنہا رہتا ہوں۔ تم جلدی کرو ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ انہوں نے سیل نکالا تو وہ اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم چلا جاتا ہے، وہ چادر سے چیڑا رگڑ کر بولی تو انہوں نے کلمہ شکر ادا کیا۔ ادھر کہاں جا رہی ہو؟ واش روم ادھر ہے۔ وہ کوریڈور کی طرف بڑھی تو وہ بولے، صاحب ہم خود ہی چلا جائے گا، تم زحمت مت کرو۔ وہ بھاری لہجے میں کہہ کر سیڑھیاں اترنے لگی، پہلی دوسری تیسری اور آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھ کر اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ لرزتی پلکوں اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ الجھے بکھرے حلیے میں چادر کے کونوں کو مضبوطی سے تھامے وہ اس غمگین مسافر کی طرح کھڑی تھی جس کی آخری ٹرین بھی چھوٹ گئی ہو۔ صاحب ہم کو روک لو، ہم کو مت جانے دو صاحب۔ اس کی سنہری آنکھوں کے موتی ان کے قدموں کے زنجیر بننے لگے، وہ بے بسی کی انتہا پر تھے۔ اس نے لان میں قدم رکھا۔ سنو، وہ بے ساختہ پکار بیٹھے۔ اس لڑکی کی آنکھ سے آنسو بچھڑ کر زمین پر مل گیا۔ اس نے جو انہیں کہانی سنائی تھی انہیں اس پر یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ اسے اپنے گھر میں پناہ دے چکے تھے کیونکہ یہ بات ان کے اصولوں کے منافی تھی، لیکن الشبہ کھٹک کے آنسوؤں نے ان کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا۔ وہ ایک جہاندیدہ صحافی اور ذہین شخص تھے، اس کی باتوں انداز اور لہجے سے اس کی سچائی کو جانچ کر اسے بے ضرر قرار دے چکے تھے۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسود ولا میں اپنی تنہائی اور ماضی کی یادوں کے ساتھ تنہا رہتے آ رہے تھے۔ یہ تنہائی اور خاموشی انہیں اس قدر عزیز تھی کہ کبھی بھولے بھٹکے سے بھی ان کے ہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ الشبہ کھٹک کی صورت میں دوسرا نفس بھی ان کی ذات کی تنہائی میں مخل نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی ضرورت کے وقت بولنے کی عادی تھی۔ میں بیکار سوال فضول باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں، انہوں نے اسے پہلا سبق پڑھایا تھا جو اس نے اسی وقت یاد کر لیا تھا۔ میں اپنی چیزوں اور پرسنلز کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، میری کسی چیز کو بھی میری اجازت کے بغیر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کام صرف کچن تک محدود ہے۔ اس نے یہ بھی ذہن میں بٹھا لیا۔
3 دن ہو گئے تھے اسے اسود بلا آئے۔ اس نے اپنے صاحب کو ہمہ وقت اخبارات میں یا ٹی وی میں سر دیے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی نہ تو کوئی دلچسپی تھی اور نہ شوق۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے اسے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ صاحب ہم نے تمہارا کپڑا استری کر دیا ہے۔ اسود جو انہماک سے ٹی وی دیکھ رہے تھے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے صاحب؟ گلابی قمیض کے دامن سے ہاتھ پونچھتی وہ وہی میٹرس پر بیٹھ گئی۔ جو مرضی بنا لو، انہوں نے ٹالا۔ ہماری مرضی کا تم نہیں کھائے گا، جو تم کو پسند۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ جناب سے بات کیا کرو، یہ تمہارے کیا ہوتا ہے؟ انہیں یوں ہی غصہ آ گیا۔ سوری صاحب، وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، اسے عادت ہی نہیں تھی آپ جناب سے بات کرنے کی، بلکہ اسے تھوڑی بہت اردو آتی تھی، یہ بھی بہت تھا اس کے لیے۔ میری غیر موجودگی میں کوئی فون وغیرہ آئے تو ریسیو مت کرنا اور گیٹ بھی کھلا مت چھوڑنا۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس ہے، میں بیل نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہو میری بات؟ وہ ٹی وی آف کر کے اٹھے۔ جی صاحب، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ وہاں سے جا چکے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ اسود سے اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کو اپنی ذمہ داری خیال کرنے لگے تھے، اور جن کے پاس اس کی بد نصیبی اسے لے گئی تھی وہ رہزن ثابت ہوئے تھے۔ اس کی کہانی اس معاشرے کی بہت عام سی لڑکی تھی۔ 2 سال پہلے اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اکتوبر کے زلزلے کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ماں کی 7 اولادوں میں سے تیسرے نمبر پر تھی۔ اپنے بابا کی شروع سے لاڈلی تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں تو مڈل سے آگے نہیں بڑھی تھیں، مگر اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہی دنوں وہ میٹرک میں داخلے کے سلسلے میں اپنے بابا کے کزن کے گھر آئی ہوئی تھی، جب 8 اکتوبر کے قیامت خیز زلزلے نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ اس کے چچا اچھے انسان تھے، مگر چاچی کو اس کا وجود بہت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ داخلے کے سلسلے میں چند دن گزارنے آئی تھی اور پھر انہی کی ذمہ داری بن گئی۔ 1.5 سال کا عرصہ اس نے ان کا ہر طعنہ تشنہ سہ کر گزارا تھا۔ ان کے گھر میں نوکرانی بن کر رہی تھی، اپنے گھر میں ہل کر پانی نہ پینے والی، ان کی خدمت گزاری میں لگی رہتی۔ تعلیمی سلسلہ تو ختم ہی ہو چکا تھا، وہ اس پر صبر شکر کر چکی تھی، مگر چاچا کے انتقال کے بعد اس کی چاچی نے نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان کی بدگماش فطرت کا اسے اندازہ ہو چکا تھا، مگر ماموں کی موت کے بعد وہ کھل کر سامنے آئی تھی۔ الشبا کا حسن قیامت خیز تھا، ان کی قیامت جیسی نظروں نے اس کا کامنی سراپا تاڑا تو ایک دم سے اس پر مہربان ہو گئی۔ الشبا اس گھر میں آتے جاتے مردوں کی نگاہوں سے سخت نالا رہتی تھی۔ چاچی کا بیٹا کوئی نہیں تھا، 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی اپنی ماں کی فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ چاچی کا بھتیجا گل شیر اس پر خاصا مہربان تھا، اکثر اس کے لیے تحفے تحائف وغیرہ لاتا تھا، جسے مسرت مہپارہ اور شہپارہ استعمال کر لیتی تھی، بلکہ انہوں نے اس کا نام لے کر اپنے بے وقوف کزن سے بہت کچھ بٹورا تھا۔ اسے یہ باتیں ناگوار گزرتی تھیں، مگر مجبوری کا طوق اس کے گلے میں پڑ چکا تھا۔ گل شیر اس کی شادی کا خواہاں تھا، وہ اس کے لیے سنجیدہ تھا، مگر چاچی اس کی شادی مسرت سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو منظر سے ہٹانے کے لیے اس نے الشبا کا رشتہ اپنے جاننے والوں کے ہاں طے کر دیا۔ وہ بالکل بد زبان جانور کا رول پلے کر رہی تھی۔ اس کا نکاح کراچی آ کر ہونا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا سسرال کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ چاچی اسے لے کر کراچی آ گئی اور ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام کر لیا اور اسے یہاں رہتے 3 دن ہوئے تھے جب اس نے چاچی کی فون پر باتیں سن لی۔ تب اسے خبر ہوئی کہ جسے وہ گیسٹ ہاؤس سمجھ رہی ہے، گیسٹ ہاؤس کی آڑ میں یہ قبیحہ گری کا اڈا تھا، اور اس کی چاچی اس کا نکاح کرنے نہیں بلکہ 7 لاکھ کے عوض اس کا سودا طے کرنے کراچی آئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ صحیح معنوں میں یتیم و یسر ہوئی تھی، چونکہ اس نے اپنی قسمت جان کر سب کچھ قبول کر لیا تھا، اس لیے چاچی اس کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی کہ وہ بھاگنے جیسی حماقت نہیں کرے گی۔ اس کی چاچی نے اسے یہ جھانسا بھی دیا تھا کہ جمشید اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے وہ تعلیمی اسناد وغیرہ بھی ساتھ لے آئی تھی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ جمشید تو وہ شخص تھا جو اس کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے مرنا قبول تھا، مگر ذلت کی دلدل میں قدم رکھنا گوارا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باہر کی دنیا بھی درندوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اسے کوئی رسک تو لینا ہی تھا۔ خاموش تماشائی بننے کی بجائے وہ گیسٹ ہاؤس کی عقبی دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں پہلی بار آئی تھی۔ اسے نہ راستوں کا علم تھا، نہ لوگوں کی پرکھ، مگر اس کی قسمت اسے اسود تک لے آئی تھی۔ انہیں اس کے لفظوں سے زیادہ آنسوؤں نے متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو سچائی کی جھلک تھی وہ اسے دیکھ کر کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لفظ جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر آنکھیں جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ وہ اسے دارالمان بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے خود سے بس گھر میں رہنا چاہتی تھی، اور وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ خود کو جانتے تھے، مگر وہ ان سے انجان ہو کر بھی ان کو جان گئی تھی۔ الشبا، سیل پر میں نے چند میگزین رکھے تھے، بہت اچانک آ کر بولے تھے۔
उस घर में इतना सन्नाटा और खामोशी थी कि बाज़ औक़ात उनकी गमगीन और भारी आवाज़ उसका दिल दहला देती थी। उस वक्त भी उसकी गिरफ्त तस्वीर पर कमज़ोर पड़ गई थी और तस्वीर उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। आह! उसने बेसाख्ता लबों पर हाथ रखा था। तस्वीर कहीं टुकड़ों में बँट चुकी थी। ये वो तेज़ी से आगे बढ़े। तुमने हाथ क्यों लगाया इस तस्वीर को? बेसाख्ता झुककर किरचियाँ समेटने की कोशिश में उनका अंगूठा ज़ख्मी हो गया था, मगर वो लापरवाही से टुकड़े चुनते रहे। माँ उसके खून का कतरा तस्वीर के चेहरे पर गिरा। ओह यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हारी वजह से इतनी कीमती तस्वीर खराब हो गई। वो अपने कमीज़ के दामन से वो खून साफ करने लगी तो वो फैल गया। तुम्हें किसने कहा था कॉर्नर से ये तस्वीर उठाने को? क्यों हाथ लगाया तुमने इसे? वो हवासों में नहीं लग रहे थे। वो साहब, हम तो आंसू तेज़ी से बह निकले थे। शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। वो चिंगाड़े तो अलिशा भागती हुई किचन में चली गई। वो थके हारे मुसाफिर की तरह सोफे पर ढह से गया। उस तस्वीर का चेहरा धुंधला गया था। वो बेध्यानी में उस पर हाथ फेरकर लहू का रंग उतारने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर उन्होंने 4 वर्ष पहले अंगबीन की बर्थडे पर खींची थी। 4 सालों से वो यहीं सजी हुई थी, मगर आज उनका एक और ज़ख्म उधड़ा था। रोमी ने मुझसे इस तरह क्यों कहा? उसे जवाब नहीं मिल सका था, मगर दिल में जन्म लेते वसवसों और खदशात ने उसे परेशान ज़रूर कर दिया था। क्या रूमी मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या उसे खबर थी कि अकबर जहांदाद खान उस पर फायरिंग करवाकर उसे खौफजदा भी कर सकता है? किचन में काम करते हुए वो मुसलसल उस नुक्ते पर सोच रहा था। रूमी और मेरे दरमियान फासले कब से आ गए? मैं किस लम्हे उससे दूर हुआ था कि वो अब मुझसे ये सब बातें छुपाने लगी है? वो मुझे खुद से दूर करना चाहती है। भूख का एहसास ख़त्म हो गया था। वो पास्ता डाइनिंग टेबल पर छोड़कर अपने कमरे में चला आया। वो क्यों मेरी मोहब्बत को दीवानगी नहीं बनाना चाहती? कोई तो बात है ऐसी कि रूमी खुद से हमारे बीच दीवार हाइल कर रही है। उसने वार्ड से शलवार सूट निकाला और शावर लेकर वो गजनबी पैलेस की तरफ जाने का सोचने लगा। उसकी खुशी अजीज़ थी, मगर उससे प्यार था। अपनी अना को तोड़कर झुकना पड़ा मुझे। ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने सरापे पर निगाह दौड़ाते हुए वो गुनगुना रहा था और फिर 25 मिनट बाद उसकी गाड़ी गजनबी पैलेस के सामने थी। हेलो बेबी। अंगबीन लाउंज में टीवी देख रही थी। हाय। वो दिलकशी से मुस्कुराई। आज सवारी बाद बहारी, किस खुशी में रास्ता भूल गई? रूमी शाम को मिली तो थी आपसे। बाबा और मम्मा कहाँ हैं? उसकी मुस्कुराहट नज़रअंदाज कर गया। कुछ देर पहले ही हसीब अंकल की तरफ गए हैं। जल्दी से स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए वो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गया और अहमदी के कमरे पर दस्तक देने के लिए उंगली मोड़ी ही थी। वहाँ उसकी तेज़ आवाज़ उसकी समातों से टकराई। आप जिस हद तक जा सकते हैं ज़रूर जाइए, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ये गिद्दड़ भपकियाँ मेरे मिशन में रुकावट नहीं बन सकती। सिर्फ 3 दिन तो हैं आपके पास। इसके बाद इंशाल्लाह जेल की सलाखें होंगी। आपके वालिद साहब के लिए बाहें खोले खड़ी होंगी। गाली नहीं मिस्टर, गाली नहीं। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रही हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जो भी बकते चले जाएं मैं सुन लूँगी। आपकी पहुँच जहाँ तक भी हो, एडवोकेट अहमदी गज़ाल सीमा जोखियों को इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। वो मेरी कुछ नहीं लगती तो आपने मुफ्त का माल समझ रखा है अपने गोट की औरतों को मिस्टर। गलती आपकी नहीं, आपके घर की ख़वातीन की है, जिन्होंने औरत होने के बावजूद आपके घराने के मर्दों को नस्वानियत के एहतराम का दर्स नहीं दिया। औरत वहीं काबिल इज़्ज़त और एहतराम नहीं होती जो आपकी घर की 4 दीवारी में रहती है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मज़ीद सुनने का यारा उसमें नहीं था, इसलिए चटके से दरवाज़ा खोल दिया। अहमदी बेसाख्ता पलटी और उस पर निगाह पड़ते उसने सेल फ़ोन ऑफ कर दिया। तुम कब आए? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आंखों में छाया इज़्तिराब और चेहरे की बेचैनी छुप नहीं सकी थी। व्हाट इज़ दिस? बाबा से मिले तुम? वो बालों से रबर बैंड उतार कर दोबारा चढ़ाने लगी थी। असफर ने उसकी कलाई खींची। स्याह लिट्टे उसके सभी चेहरे के अतराफ में बिखर गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, किससे बात कर रही थी तुम? असफर खान से। अकबर जहांदाद का बेटा है। वो बाल चेहरे से हटाने लगे। क्या कह रहा था? उसकी कलाई पर उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई थी। ऐसे ही बकवास कर रहा था। पता नहीं मेरा सेल नंबर कहाँ से हासिल किया। काफ़ी दिनों से अपनी जागीरदारी का रोब झाड़ रहा है। कत्ल की धमकी दे रहा था। बुज़दिल। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या कर लेते तुम? कुत्तों को भौंकने से रोक सकते हो? रोक नहीं सकता, मगर उनकी ज़बान तो काट सकता हूँ। कम ऑन असवद, इतनी जज्बातियत अच्छी नहीं होती। ऐसे मामलात को नरमी और होशो हवास से हैंडल करना पड़ता है। वो बाजू छुड़ाकर कुर्सी पर टिक गई। ज़्यादा सबक मत पढ़ाओ मुझे। बाबा को इस बात की खबर हो गई तो जानती हो क्या होगा? जानती हूँ, वो मेरी वकालत की डिग्री को आग में झोंक कर मेरी सहाफ़त पर पाबंदी लगा देंगे। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस बात की खबर नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी बातें होती रहती हैं। वो शानदार लापरवाही का मुजाहिरा कर रही थी। खैर तो तुमने मुझे भी नहीं होने देना थी।
میں تو اتفاقاً آیا اور آتے ہی تمہاری باتیں سن لی. ہمارے ریلیشن میں کیا اتنی سی گنجائش بھی نہیں نکلتی کہ تم مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکو؟ اس کا لہجہ متاسفانہ تھا. ایسی بات نہیں ہے اسود. اس نے اپنا مخروطی ہاتھ اسود کے شانے پر رکھا. ایسی ہی بات ہے. اسود نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا. اتنی سی بات پر اب پھر تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے رومی. وہ باسٹرڈ تمہیں قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو اتنی سی بات. تم اکبر جہانداد کے بیٹے جیسے آوارہ اور بدگماش انسان کی دھمکیوں کو مذاق سمجھ رہی ہو. کیا تم جانتی نہیں ہو کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر سکتا ہے؟ سو وٹ؟ اس کی دھمکیوں کے ڈر سے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دوں اس ڈر سے کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ اکبر جہانداد جیسے درندے مجھے دھمکا کر اپنے مطلب کی خبر لگوانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اور میں ایسا کر دوں؟ نو نیور. پاپا نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ حق لکھو، سچ کہو. میں نے قلم کا استعمال انہی سے سیکھا ہے. پھر اب میں سچ کو جھوٹ کیسے لکھ سکتی ہوں؟ جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا. تم سچ کو جھوٹ مت لکھو، مگر اکبر جہانداد خان جیسی تلخ حقیقتوں کو اپنے قلم کی نوک تلے مت لایا کرو. اسمت نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر سلایا. اس جیسے معاشرتی ناصوروں کو بے نقاب کرنا ہی تو میری جرنلسٹ لائف کا امپورٹنٹ مشن ہے. پلیز اسمت، جو میں کرنا چاہتی ہوں مجھے کرنے دو. تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس کی بری آنکھوں میں جھانک رہا تھا. اب نہیں لگتا. اس نے چہرہ موڑ لیا. لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا رومی. بے ارادہ ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے. وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی. تم جانتی ہو اسود کی زندگی میں تمہارے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا اسود. سب اپنی ذات میں جی لیتے ہیں. وہ نم آنکھوں سے مسکرائی. تم اتنی حقیقت پسند کیوں ہوتی جا رہی ہو زندگی خوشگمان؟ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے اسود کہ تم اتنی حقیقت پسند کیوں نہیں ہو. موت زندگی سے بھی بڑی حقیقت ہے، اٹل حقیقت. وہ کب سے بلیک میل کر رہا ہے تمہیں؟ کون؟ اصفر خان؟ ہاں وہی بلڈی بچ. کیوں اپنی زبان ناپاک کر رہے ہو؟ وہ ہنسنے لگی. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اس کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی. جب سے میں نے اسے عدالتی نوٹس بھجوایا ہے، اس کے چند مزاروں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ اس نے غریب خدا بخش سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے. بے عزتی کا بدلہ اسود؟ کیوں؟ وہ اس کی کچھ سالہ بیٹی سیما کو اپنی حویلی کی مستقل ملازمہ بنانا چاہتا ہے. تم جبکہ خدا بخش ایسا نہیں چاہتا تھا، اور اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اس وحشی درندے نے اپنی امارات اور طاقت کا ثبوت فراہم کر کے سیما جوکھیو جیسی لڑکی کو، جس کا باپ اسے کہیں باہر بھی نہیں نکلنے دیتا تھا، پورے گاؤں میں نشان عبرت بنا دیا ہے. اس کا قصور کیا تھا اسود؟ اسے کس جرم کی سزا دی گئی؟ میں جب بھی اس کم عمر سی معصوم لڑکی کا اجڑا چہرہ اور وحشت بھری آنکھیں دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں لہو اتر آتا ہے. میرا من کرتا ہے اس کے کریہا وجود کو میں تاعمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جلتا سڑتا دیکھوں. وہ رونے لگی تھی. ایک عورت کے پاس ہوتا ہی کیا ہے عزت کے سوا؟ اکبر جہانداد جیسے ہزاروں وحشی درندے نسوانیت کو پل بھر میں پاؤں کی دھول بنا دیتے. اس کا کچھ نہیں جاتا، اور عورت عمر بھر کی رسوائی اس کا مقدر بن کر کیا ملتا ہے انہیں؟ کون سا دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم امارات میں گینگ ریپ کی اخبارات میں گینگ ریپ کی خبریں نہیں پڑھتے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان جیسے بے غیرت مردوں کو یہ بے حس معاشرہ گناہ گار تو ٹھہراتا ہے، مگر ان کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایسی سنسنی خیز خبروں سے اپنی ریپو اور سرکولیشن تو بڑھا لیتا ہے، مگر بات وہیں پہ رک جاتی ہے جہاں سے چلتی ہے. کیا یہ سچ نہیں کہ ہم ایسی شرمناک خبروں کو 12 مثالیں کی چاٹ تو بنا دیتے، لیکن مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے؟ زانی کی سزا موت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ سنسار کر دو، تو اس وقت ہمارا قرآن اور اسلام کہاں چلے جاتے ہیں؟ سنگسار بے گناہ لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ معاشرہ انہیں اس جرم کی سزا اپنے خنجر لفظوں سے دیتا ہے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا، اور مجرم سر عام دندناتے پھرتے. آج سیما کی خبر لگی، کل نسیمہ کی، اور پرسوں کسی اور کی لگے گی. اخبارات پرانے ہو جاتے ہیں، قصہ پارینہ بن جاتے ہیں، مگر داغ کبھی پرانے نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ کب تک خاموش تماشائیوں کا رول پلے کرتا رہے گا؟ ہم کب تک اس شفاف جرم کی خبریں چٹخارے لے لے کر پڑھتے رہیں گے؟ مجھ سے کہتی ہوں اتنی جذباتیت اچھی نہیں، اور خود کو دیکھ لو. وہ نرمی سے اس کے آنسو اپنے پوروں پہ چن رہا تھا. میری جذباتیت بامعنی ہے اور تمہاری بے معنی. تم دیکھ لینا اسمت، میں اکبر جہانداد خان کو وہ عبرتناک سزا دلواؤں گی کہ آئندہ کبھی سچل کوٹ کی کوئی سیما کسی اکبر کی درندگی کی بھینٹ نہیں چڑھے گی. اس کا تنفس تیز ہو گیا. میں اس وقت تک حق کہتی اور لکھتی رہوں گی جب تک میری زندگی وفا کرے گی. پھر اس کے بعد چاہے میں مر جاؤں مجھے دکھ نہیں ہوگا. رومی پلیز. اسفر نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے لرزتے لبوں پہ رکھا تھا. شام کے 6 بجتے ہی وہ گزشتہ 18 دنوں سے ان کے سامنے چائے رکھ رہی تھی. وہ اس وقت
न्यूज़ सुनते थे। 18 दिन पहले तक वो चाय खुद बनाते थे, मगर अब वो ये काम भी अपने फ़राइज़ में शामिल कर चुकी थी। असवद बहुत कम घर में टिकते थे। वो सारा दिन घर पे अकेली होती थी। वो उनके पीछे क्या करती रहती थी उन्हें मालूम नहीं था, ताहम वो उनकी मौजूदगी में उन्हें कभी फारिग दिखाई नहीं दी थी। असवद वला में खामोशी और वहशत का राज अभी भी था, मगर ज़िंदगी के सांसें सुनाई देने लगी थी। शाम होते ही वो लॉन के अलग थलग कोने में आटे की छोटी छोटी गोलियां बिखेर देती थी। चिड़ियों और दीगर परिंदों के घौल उस पर चपट पड़ते, फिजा में हलचल सी हो जाती थी, हवा में नगमगी फैल जाती, और वो खिड़की से परिंदों को बहुत कोफत से देखते थे, मगर जाने क्यों उसे मना नहीं कर पाते थे कि मेरे घर और ज़ात के महीब सन्नाटों में इस कदर शोर मत बरपा करो, मेरा मन चटकने लगता है। 3 सालों से उन्होंने अपनी ज़ात से इस कदर गफलत बरती थी कि अक्सर कुछ न कुछ गलत कर देते, और ये लड़की जिसे उस घर में आए महज 21 दिन ही हुए थे, वो उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। उसकी बेहद आम सी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो उन्हें चौंका देता था। वो काफ़ी देर से तस्वीर हाथ में लिए यूं ही बैठे रहे थे, फिर उसे साइड टेबल पर रख दिया। पॉल क्लॉक का मखसूस घंटा 6 बजने की इत्तला दे रहा था। उन्होंने बेख्तियारी किचन की तरफ निगाह की तो अपनी गुलाबी चादर को सर पर सही तरह जमाते वो चाय का कप लिए उन्हीं की तरफ आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी ब्राउन आंखें बेतहाशा रोने के बायस सुर्ख होने के साथ सूज भी गई थी। उनका दिल मज़ीद बोझल हो गया। साहब, पानी पिएगा? मखसूस कबायली लहजा भारी हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर उसकी आंखों को देखा और ठठक गए। ये आंखें? वो बेचैन से होकर उठ गए। उसकी आंखें बिल्कुल अहमरी की आंखों जैसी थी, इतनी ही गहरी और उतनी ही साहिर, वहीं गहरी ब्राउन रंगत। वो एक पल उसकी आंखों में देखना चाहते थे, मगर वो वापस पलट गई। अलिशबा? जी साहब। वो रुकी थी, पलटी नहीं थी। कुछ नहीं। उन्होंने कप उठा लिया, वो किचन में चली गई, मगर कुछ देर बाद वापस आ गई। वो इंग्लिश न्यूज़ सुनने लगे थे। अलिशबा नीचे फर्श पर बैठ गई। वो जामिया हफ्सा के हवाले से खबरें बहुत तवज्जो से सुनना चाहते थे, मगर कदरे फासले पर उंगलियां चटखाती वो बेहद आम सी लड़की उनका ध्यान बार बार बटा रही थी। क्या हुआ? कुछ कहना है तुम्हें? वो साहब, हमने तस्वीर जानबूझकर नहीं तोड़ा था, हम तो साफ कर रहा था उसे। वो उसकी तरफ देखने लगे, मगर उसका चेहरा झुका हुआ था। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आई एम सॉरी। जी? उसने सर उठाया। तहरीर से उसकी आंखें मज़ीद फैल गई थी। गलती उसी की थी और वो इसीलिए माजरत करने आई थी, मगर उस वक्त वो उल्टा उसी से अपने ख़राब रवैये की माजरत कर रहे थे। मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। अगेन सॉरी। उसकी आंखें उनके मन की दुनिया को तराश कर रही थी। वो मज़ीद उसकी तरफ देखे ना सके और लंबे लंबे डग पड़ते बाहर निकल गए। चाय का आधा कप यूं ही पड़ा रह गया था। और अलिशबा, वो तो हैरत के समंदर में गौताए जन थी। क्या थी वो उनकी? क्या रिश्ता था उनसे? उसने तो खुद को मुलाजमा से ज़्यादा नहीं समझा था। वो मालिक थे उसकी इतनी कीमती तस्वीर, जो टूटने के साथ ख़राब भी हो चुकी थी। वो उस पर उसे मज़ीद बुरा भला भी कह देते तो वो अपनी गलती की सज़ा समझती उसे, मगर वो 21 दिनों में उन्हें जान नहीं पाई थी। उनकी शख्सियत इस कदर मजबूत खौल में मकीद थी कि वो उनकी तरफ आंख उठाकर बात करने से भी डरती थी। उनकी स्याह मुस्तरिब आंखों में देखने से घबराती थी। क्या थी असवद की ज़ात, जिसके साइबान में आकर उसकी लहू लुहान ज़िंदगी के ज़ख्म भरने लगे थे? क्या थे वो उसके? कुछ भी नहीं, मगर वो उसकी परस्तिश करने लगी थी। देवताओं की परस्तिश ही की जाती है। क्या असवद जैसे मर्द भी होते हैं दुनिया में? उसे फिर से रोना आ गया था। ये भी अंदाज हमारे हैं, तुम्हें क्या मालूम, हम जीत के हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। एक तुम हो कि समझते ही नहीं अपना हमको, एक तुम हो कि समझते ही नहीं अपना हमको, एक हम है कि तुम्हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। सर असद की क्लास तो लें ज़रा, कितनी मज़ाका खेज़ फ़ोटोग्राफ्स बना लाता है। अब ये हमदानी साहब के पोज देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे मुँह चढ़ा रहे हैं। तस्वीरें उनके सामने रखते हुए वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। कहाँ है वो? उनके लबों पर मुस्कुराहट उभर कर माधूम हो गई। अपनी सीट पर है, और कहाँ होना है उसने। मैं देखता हूँ, तुम काज़मी साहब को फ़ोन तो करो, उनका आर्टिकल अभी तक नहीं मिला। उनका मुलाजिम दे गया है, ये रहा। उसने आर्टिकल फ़ाइल में से निकाल कर उनके सामने किया। ठीक है, असद से कहो आज के फैक्ट्स देख ले। वो आर्टिकल देखने लगे। सर, आजकल आप कुछ नहीं लिख रहे, खैरियत? उन्होंने फोकल ग्लासेस केस से निकाल कर साफ किए। परसों जो स्पेशल गेस्ट आए थे, बाबा को कैसे लगे? कैसे लगे? आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते? वो उंगलियों में पेन घुमाते हुए अंगबीन उन्हीं को देख रही थी।
انہوں نے نگاہیں اٹھائی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہیں جو پہلے تھی۔ گوشی، کیوں تنگ کرتی ہو بابا کو؟ اس روز بھی مجھ سے تمہاری شکایت کر رہے تھے، شادی کر کے ان کی ٹینشن۔ آپ بھی تو ان کی بات نہیں مانتے۔ میری بات اور ہے، جب آپ شادی کے لیے سیریس ہوں گے میں بھی ہو جاؤں گی۔ تم جانتی ہو کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، انہوں نے سر لہجے میں کہا تو وہ چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کب تک اس گوشی، اسود انصرام کی زندگی میں احمری غزال کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں آ سکتی، کوئی بھی لڑکی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ قطعیت سے بولے تو وہ تلملا گئی۔ مگر سر رومی باس، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، میں اس وقت یہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بابا نے کہا تھا کہ تم سے اس سلسلے میں بات کروں، ان کا خیال تھا کہ تم میری بات مان لو گی، مگر غلط سوچا تھا انہوں نے۔ سر آپ جانتے ہیں میں آپ کی ہر بات مان لیتی ہوں، مگر سر یہ بہت مشکل ہے میرے لیے۔ تو صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے غلط خیال کیا تھا۔ کامران پرسوں جو وومن ایڈیشن انچارج کے لیے ایڈ دیا تھا نیوز پیپر میں، اس سلسلے میں کسی نے اپلیکیشن یا کال کی؟ اپنی بات کہہ کر انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ وہ اس سے مزید بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے انداز سے ظاہر تھا۔ وہ منہ پھلا کر باہر آئی تو اسد سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مطلب کیوں ابرآلود ہے؟ تم میرے منہ مت لگو۔ کیوں؟ تم نے آج منہ نہیں دھویا؟ اسد، میرا موڈ بہت خراب ہے اس وقت، اس نے دانت پیس کر کہا، مگر میرا بہت اچھا ہے۔ حسب معمول باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ میری شکل دیکھتے ہی تمہاری شکل کریلے جیسی کیوں ہو جاتی ہے؟ تمہاری شکل ہی ایسی ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ میں اپنی نہیں تمہاری شکل کی بات کر رہا ہوں۔ اسد، یو ایڈیٹ، وہ اسے دھکیل کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ ہاں یار، اب وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ اسد سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اوف ہو اسود، بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہو تم۔ کیا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں، تمہارے اتنے بڑے وجود میں خدا نے اتنا چھوٹا سا دل کیوں ڈال دیا؟ اتنا پریشان تو میں نہیں ہوتی جتنا تم ہو جاتے ہو۔ دب سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے گاؤن صوفے کی بیگ پر ڈالا اور اسود کے ہاتھ سے کین چپٹ کر منہ سے لگا لیا۔ آج کے دن کم از کم اپنی نصیحتوں کی پٹاری بند کر لو۔ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے شروع سے ہی یقین تھا کہ میں کیس ضرور جیت جاؤں گی۔ سیما جوکھیوں کو انصاف مل گیا، میری زندگی کے اہم مشن کی تکمیل ہو گئی۔ رومی تم آخر چاہتی کیا ہو؟ 2 گھنٹے پہلے تمہارے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ محض مجھے ڈرانا چاہتے تھے، بزدل، گھروں پر فائرنگ کروا کر۔ یہی بات ہے نا اب تو؟ وہ کین منہ سے ہٹا کر مسکراتی ہوئی کہیں سے بھی خوف زدہ نہیں لگ رہی تھی، جبکہ وہ تو ساریہ کا فون سنتے ہی بھاگا آیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ہر بات کو مذاق سمجھتی ہو۔ کسی کی جان چلی جائے اور تم اسے ہنسی میں اڑا دو گی۔ تم کیا سمجھتی ہو اکبر جہاں داد کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر اس کے بیٹے تمہیں چین سے جینے دیں گے؟ وہ بہت تڑپ رہے ہیں رومی، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ اس پاگل اور جنونی لڑکی کو جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا جو حق اور فرض شناسی کا راگ الاپتے الاپتے اپنی زندگی کا سودا کرنے چلی تھی۔ موت کا ایک دن معین ہے، زندگی رات بھر نہیں آتی۔ اس نے کین کھڑکی میں اچھال دیا۔ ایک بات یاد رکھنا ہے میری، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اسود کی زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تم سے جدا ہو کر وہ کبھی بھی جی نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت جنم لے رہی تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں اسود، کوئی کسی سے جدا ہو کر مرتا نہیں ہے، سب کو اپنی زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سر صوفے کی بیگ پر گرا کر وہ اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو میری زندگی کی لکیر کتنی چھوٹی ہے۔ رومی کیوں اتنا آزماتی ہو مجھے؟ لوگ بچھڑ کر مر نہیں جاتے، مگر میں مر جاؤں گا۔ ایک مضطرب آنسو پلکوں پر مچلا۔ اینی وے، یہ چند ادھورے فیچرز ہیں، تم کو انہیں مکمل کرنا۔ 2 دن بعد میں اپنی وومن آرگنائزیشن کے تحت کہیں اور گوٹھوں کا وزٹ کروں گی۔ مجھے وڈیرا اور جہانگیردارانہ نظام پر مکمل انفارمیشن لینی ہے۔ کل شام۔ کہیں نہیں جا رہی تم؟ اگلے چند دنوں میں ہم شادی کر رہے ہیں، میں آج ہی مما سے بات کرتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز اسود، ڈونٹ بی ایموشنل، شادی بھی ہو جائے گی، فی الحال مجھے اپنا کام۔ یہ بتاؤ رومی کہ تمہاری زندگی میں کہیں اسود بھی آیا یا یوں ہی فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اس نے بے دردی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اسود، وہ ششدر رہ گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں جب بھی تم سے صرف ہماری بات کرنے لگتا ہوں تم اکثر یوں ہی ٹال جاتی ہو۔ مجھے بتاؤ رومی کہ تمہارے دل میں میری جگہ ہے بھی کہ نہیں؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اسود، احمری نے اگر زندگی میں محبت کی ہے تو وہ صرف تم سے، لیکن جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلد تم سے بچھڑ جاؤں گی۔ یہ میرا وہم ہے یا خدشہ، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ساتھ بہت مختصر ہے۔ مجھ سے سکنے لگی تھی۔ یہ محض تمہارا وہم ہے رومی، فضول خدشات کو اپنے من میں جگہ مت دو۔ اسود نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم اوپر سے لاکھ بہادر بنتی ہو، لیکن اکبر جہاں داد جو کچھ کروا رہا ہے اس نے تمہارے دل کو کمزور کر دیا ہے۔ ہاں شاید۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر بھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم شادی ضرور کرنا۔
तुम मार खाओगे मुझसे, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा अहमक लड़की। असवद, तुम हमेशा जज्बाती हो जाते हो, मगर मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगी कि जोगी बनने की हमाकत मत करना, बल्कि सीमा जोखियों की तरह हालात और तकदीर की सताई हुई लड़की से शादी करना। तुम उसे मेरी ख्वाहिश जानो या कुछ भी। रूमी, तुम इस तरह नहीं मानोगी। मैं मम्मा से बात करने जा रहा हूँ। वो उसको उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल गया। महमूद गजनवी और सारिया गजनवी को भला क्या एतराज़ हो सकता था। दूसरे दिन ही 30 अप्रैल की डेट फाइनल करके शादी के इनविटेशन कार्ड्स का ऑर्डर दे दिया गया था। 2 दिन उसके बाद बेहद बेहद मसरूफ़ गुजरे थे। वो बेतरह खुश था। खुश तो अहमरी भी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजब खदशात और अनहोनी के वहमे चलक रहे थे। सब कुछ भूल जाओ रूमी, सिर्फ मुझे सोचो। सिर्फ 11 दिन बचे हैं, सिर्फ 11 दिन। इसके बाद मैं तुम्हारी आंखों में इतनी मुसरहतें और रोशनियां भर दूंगा कि तुम्हारे फजूल डर और खदशे अपनी मौत आप मर जाएंगे। वो यकीन से कह रहा था, मगर अहमरी के लबों पर तमस्खुराना मुस्कुराहट बिखरी तो वो उलझ गया। ये अहमरी नहीं, उसकी तकदीर मुस्कुराई थी। 24 अप्रैल की शब भी सपने बुनते ही बसर हुई थी। वो रात भर अमेरी की हमराही में खुशियों के हंडोले झूलता रहा था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उस शब से जन्म लेती सुबह किस कदर भयानक होगी। रात देर से सोने के बाद सुबह 10 बजे उसकी आंख खून की चिंगारती घंटियों की वजह से खुली थी। उसका दिल सीने में सिमट कर फैला था। वो अपने ऑफ सेल पर निगाह दौड़ा कर लाउंज की तरफ लपका। हेलो असवद, कहाँ हो तुम? महमूद गजनवी का लहजा लर्ज रहा था। मैं इतनी देर। क्या हुआ बाबा? असवद, रूमी को। वो रोने लगे थे। क्या हुआ रूमी को? मोहब्बत के नोहे अभी से बीन करने लगे थे। असवद, वो रूमी, वो उनसे बोला नहीं गया था उसको। तुम आगा जान, मैं अभी आ रहा हूँ। रिसीवर फेंककर उसने चंद छींटे मुंह पर मारे और बुनियान के ऊपर शर्ट पहनता पोर्च की तरफ भागा। अगले 8 मिनट बाद वो आगा जान के ऑपरेशन सेक्शन के सामने था। उसने बहुत ज़्यादा देर तो नहीं की थी, मगर अज्जल को उससे ज़्यादा जल्दी थी। अहमरी की वाइट पराडो छलनी हो चुकी थी। उसके नाजुक बदन पर 3 गोलियां लगी थी। उसके वहमे और खदशात हकीकत में बदल चुके थे और वो कुछ भी ना कर सका था। असवद इंसराम, जो बहुत दावे किया करता था कि मैं तुम्हें खुद से बिछड़ने नहीं दूंगा, उस समय बस फटी फटी आंखों से सफ़ेद बराक कफन में लिपटे उसके गुलाबी चेहरे को देखता रह गया, जिस पर उसे वही तमस्खुराना मुस्कुराहट बिखरी नजर आई थी जिसने उसे उलझा दिया था। मैंने सच कहा था ना तुमसे, उसने सरगोशी की, या शायद मौत ने। शी इज़ नो मोर। वो बेरहम चेहरे वाले सर्जन के लफ्ज़ कितने सफाक थे उसे इल्म नहीं था, मगर वहाँ खड़े चारों नफूस की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी। अहमरी, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, तुम कैसे मर सकती हो रूमी? तुम इस तरह क्यों कर रही हो मेरे साथ? प्लीज़ रूमी, मुझसे ऐसा मजाक मत करो। वो उस पर झुक कर रोने लगा था। उसकी दीवानी मोहब्बत खून के आंसू बहा रही थी। वो 28 साला शख्स जो बहुत मजबूत असाब रखता था, धाड़े मार मार कर रो रहा था। बाबा, मेरी रूमी। महमूद गजनवी ने उसे बाजुओं में भींच लिया था। वो कहती थी कि कोई किसी के लिए मरता नहीं है असवद, सब अपनी ज़ात में तन्हा जी लेते हैं। कितना सच कहा था उसने। अंदर से बेशक वो मर चुका था, मगर उसका बाहिर अभी भी जिंदा था। 3 सालों के दिन गुजर चुके थे और वो अभी तक अपनी ज़ात में तन्हा जी रहा था। वो तुमसे बिछड़ कर कैसे ज़िंदा हूँ, मैं तुमसे बिछड़ कर कैसे ज़िंदा हूँ, वो अक्सर हैरत से सोचता। और फिर उसने सुबह रोशन और हुर्मत को छोड़ दिया। उसने गजनवी पैलेस में जाना छोड़ दिया, हर वो रास्ता छोड़ दिया जिस पर वो कभी अहमरी गज़ाल के संग चला था। और वो फिर भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे याद आती थी। हर बीतते और गुज़रते लम्हे उसकी याद से वाबस्ता थे। सारिया अपनी लाडली बेटी के बाद बहुत कम जिंदा रही थी। बाबा अलबत्ता अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर चुके थे। अहमरी ने अकबर जहां दाद का गुज़श्ता रिकॉर्ड निकालकर उस पर 3 कत्ल के मुकदमे भी साबित कर दिए थे। उसे फांसी के शिकंजे से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी, मगर अहमरी को अपनी मौत की सूरत में हर्जाना अदा करना पड़ा था। वो लड़की सीमा जोखियों जैसे उसने इंसाफ दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सौदा तय किया था। अपनी ज़िंदगी उसी मिशन के लिए वक्त कर चुकी थी। उसने भी अपनी मोहसिन के नक्शे कदम पर चलने का अहद किया था। उसे अहमरी के बाबा महमूद गजनवी ने अपने रिफाई अदारे साहिबान में मुंतजिम की जॉब देने के साथ साथ उसकी तालीम का खर्च भी अपने ज़िम्मे ले चुके थे। सब ने अपने अपने दिल को संभाल लिया था, नहीं संभला था तो एक उसका दिल। वो आज भी अहमरी गज़ाल जैसी अनमोल लड़की की चाहत में ज़िंदा था। शाम के सुनहरी फिजाओं पर स्याही गालिब आ रही थी। सब रवि से चलती हवाएं उनके स्याह बालों को बिखेर गई थी, मगर वो काफ़ी देर से फाइल पर नज़रें जमाए गहरी सोच में गुम थे। सैब, ये फ़ोन आपका? वो हाथ में सेल फ़ोन लिए खड़ी थी। वो बेसाख्ता चौंक कर उसे देखने लगे, लेकिन फिर फ़ौरन ही निगाह हटा ली। उसने मोबाइल टेबल पर रख दिया जो मुसलसल बज रहा था।
गोशी कॉलिंग। उन्होंने नाम पढ़ा और ओके का बटन पश करके कान से लगाया। हाँ बोलो। सर, असद का रोड एक्सीडेंट हो गया, वो जिना में है। आप? रोड एक्सीडेंट? कब हुआ? वो बेताबी से उठे। ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सर, उसका बहुत खून बह चुका है, उसे खून की अचित ज़रूरत है। यहाँ हम सब जमा है, मगर बी नेगेटिव। आपका ब्लड ग्रुप बी। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उन्होंने सेल ऑफ किया और अलिशबा की तरफ मुड़े, जो उन्हीं की तरफ मतवज्जे थी। मेरे कमरे में साइड टेबल पर मेरा वॉलेट रखा है, फ़ौरन ले आओ। जी साहब। वो सर हिलाती वहाँ से भागने वाले अंदाज में गई थी। असद पोर्ट से गाड़ी निकालने लगे। असद उनके अजीज़ दोस्त का छोटा भाई था, जो उन्हें भी बेहद अजीज़ था। ये ले साहब। वो चंद सेकंड में वॉलेट ले आई थी। मेरे दोस्त के भाई और मेरे कॉलीग का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, देर भी हो सकती है, तुम गेट मत खोलना, चाहे कोई भी आए। गाड़ी रिवर्स करते हुए उनकी हदायत भी जारी थी। जी साहब। उसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया था और फिर उनकी वापसी तक वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठी उस अनजान शख्स के लिए दुआएं करती रही थी, जिसके एक्सीडेंट ने उसके साहब को इतना परेशान कर दिया था। उनकी वापसी 2 बजे के करीब हुई थी। वो पिछले 5 घंटों से यहीं बैठी हुई थी। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने गेट की सलाखों से उनकी गाड़ी नजर आती ही भाग कर गेट खोला तो वो हैरान रह गए। साहब, वो आपका दोस्त। वो गेट बंद करके उनके पीछे आ गई। हाँ, वो बेहतर है अब। उन्होंने थकन और नींद से बंद होती आंखों को मसलकर पंखा फुल स्पीड में ऑन कर दिया। अलिशबा की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। आप खाना खाओगे साहब? खाना? दफतन उन्हें भूख का शदीद एहसास हुआ था। आज फीचर कंप्लीट करने के चक्कर में उन्होंने दोपहर का खाना भी गोल कर दिया था। हाँ, ले आओ। वो बेदम से होकर सोफे पर ढह गए थे। असद को खून देने के बाद भी उन्होंने जूस के सिवा कुछ नहीं लिया था, मगर घर आते वो नढाल से हो गए थे। असद की बैकबोन मुतासिर हुई थी। उसे काफ़ी दिन अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना था। एहसन, असद का भाई ने उन्हें इसरार करके घर भेजा था, वरना सब लोग अभी तक वहीं थे। साहब, ये खाना। अलिशबा ने ट्रे उनके सामने रख दी। वो सुबह 5 बजे की जागी हुई थी। डार्क ब्राउन आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो नादिम से हो गए। तुम सो जाती, मैंने कहा था तुमसे कि मुझे देर हो जाएगी। मुझे नींद नहीं आई। वो दोबारा किचन में चली गई। उसकी गुलाबी फिराक ने पहली बार उन्हें चौंकाया था। वो गुज़श्ता 28 दिनों से एक ही लिबास पहने हुए थे। तुम कपड़े क्यों नहीं चेंज करती? ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है क्या? उसके हाथ के जायके के तो वो पिछले 3 हफ्तों से मुतरफ थे। खाना खाकर उनका मूड कदरे खुशगवार हो गया था। वो चाय लेकर आई तो उन्होंने मुस्कुराकर पूछ लिया, कपड़े होंगे तो चेंज करेगा ना साहब? वो भी झिम कर मुस्कुराई थी। ओह, वो खफीफ से हो गए। वो जानते थे कि वो उनके पास बिल्कुल खाली हाथ आई थी, सिवाय एक मुख्तसर से थैले के। उसके पास कुछ भी नहीं था। उस थैले में क्या था वो नहीं जानते थे, मगर कपड़े बहरहाल नहीं थे। वो सोने के लिए गेस्ट रूम में चली गई तो वो भी उठ गए। सुबह संडे के बायस ऑफिस से ऑफ था। 11 बजे के करीब वो सोकर उठे थे। आज उन्होंने गेस्ट हाउसेस के हवाले से चंद अहम शख्सियात से मुलाकात करनी थी। वो उसे मखसूस हदायत करके बाहर निकल गए। तकरीबन 7 बजे उनकी वापसी हुई थी। उनके हाथ में 2 शॉपिंग बैग भी थे। उन्हें लेडीज़ शॉपिंग का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं था। उन्होंने एमरी के लिए भी कभी ड्रेस खरीदे थे तो उसे साथ लेकर, और आज वो खुद ही अपनी डांस में उल्टा सीधा उठा लाए थे। अस्वद बला में मामूल का सन्नाटा फैला हुआ था। पहले गाड़ी से उतरकर उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से गेट खोल कर वाक किया और फिर ग्रेस स्विक पोर्च में पार करके लॉन की तरफ आए तो उनकी निगाह सुख चैन और बरगद के दरख्तों के दरमियान रस्सी बांधकर फैलाए गए गुलाबी फ्रॉक और बादामी चादर पर पड़ी। उसके पास तो कपड़े थे ही नहीं। वो सोचते हुए अलिशबा मैट्रेस पर औंधी लेटी स्टार प्लस का कोई ड्रामा देखने में बुरी तरह मगन थी। अहम, उन्होंने खनखार कर शॉपिंग बैग सोफे पर रखे, मगर उसका ध्यान अभी भी ड्रामे की तरफ ही था। अलिशबा, उन्हें कहना पड़ा। वो उछल पड़ी। आज फिर उन्होंने उसे डरा दिया था। साहब आप? असफर ने चढ़ती निगाह उस पर डाली थी, मगर जाने क्यों वहीं साकित हो गई थी। उसके सफ़ेद कॉटन के शलवार सूट में मजबूत दुपट्टे से बेनियाज वो नदामत से लब चबाती ज़मीन में गिर जाने को थी। उसके शहद रंग घुटनों को छूते नम बाल अतराफ में फैले थे। उन्होंने पहली बार उसके बाल देखे थे। उनकी कमीज़ उसकी 5.5 फुट की कामत के बावजूद उसके टखनों को छू रही थी। शलवार के पौंचे जाने कितनी बार फोल्ड किए गए थे। ये क्या बनी हुई हो? उन्होंने बेख्तियार हंसी का दौरा पड़ा। उसकी मज़ाक का खेज सूरत देखकर उन्हें खुद पर जब्त करना दुश्वार हो गया। 3 सालों बाद अस्पत बला के दौर दीवार में उनकी गमगीन हंसी की आवाज़ गूंजी थी। अलिशबा खाइफ होकर पलटने लगी तो पौंचे में उलझकर वहीं ढेर हो गए। अस्वद इतने सालों बाद खुलकर हंसे तो फिर हंसते ही चले गए। वो शर्मिंदा होकर घुटनों में चेहरा छुपा गई। उठो यहाँ से कि ये कपड़े चेंज कर लो। ख्याल आने पर उन्होंने शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया, जो दरजीदा निगाहों से उनके गंदे और वजीह चेहरे पर बिखरी हंसी को महवियत से तक रही थी। मुझे लेडीज़ शॉपिंग का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, बिल्कुल अनाड़ी हूँ इस मामले में।
اس لیے جو بھی لایا ہوں صبر و شکر کر کے پہن لینا۔ وہ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر رخ موڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو انہوں نے بغیر دیکھے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں صاحب۔ وہ شاپنگ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، پھر باہر سے اپنی بادامی چادر لے کر آئی اور اچھی طرح اوڑھ کر کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ 3 سوٹ تھے اور تینوں ہی بے حد نفیس اور خوبصورت تھے۔ صاحب یہ ہم پہنیں گا؟ اس کی براؤن آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ پہنے گا نہیں بے وقوف، پہنو گی، تم لڑکی ہو۔ انہوں نے تصحیح کی، جی ہم پہنیں گی۔ ہاں بھائی، اب یہ کپڑے تو میں تو پہننے سے رہا، کیا ہوا پسند نہیں آئے؟ انہوں نے ہونٹ دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ نہیں صاحب، بہت خوبصورت ہے، پر ہم ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ پھر پہنتا؟ پہنتی، وہ فوراً بولی، یہ اتنا فیشن والا کپڑا ہم کیسے پہنیں گی؟ اتنے سمپل ڈریس ہے، تم پہن کر تو دیکھو۔ انہوں نے کہا، کم از کم اس سے تو اچھے ہیں جو پہنا ہوا ہے، خود کو آئینے میں تو دیکھو، جوکر لگ رہی ہو۔ اس نے آج پہلی بار ان کا موڈ اتنا خوشگوار دیکھا تھا، اور پہلی بار ہی انہوں نے اس سے اتنی باتیں کی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا کپڑے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر وہ بلیک مسٹرڈ کنٹراسٹ کا بے حد خوبصورت لباس پہن کر باہر آئی تھی۔ سر پر بادامی چادر کی بجائے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ تھا۔ ایک پل کے لیے انہیں اس پر احمقی کا گمان گزرا تھا۔ رومی؟ وہ بے تابی سے کھڑے ہوئے۔ الشبا ٹھٹک گئی، کیا ہوا صاحب؟ کچھ نہیں۔ وہ اچانک ہوش میں آئے تھے اور پھر سرعت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ صاحب کو اچانک کیا ہوا؟ وہ الجھی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیسے ہو ینگ مین؟ بوکے اس کے سینے پر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پہ ڈھکے بال اٹھائے۔ پہلے سے بہتر ہوں۔ وہ مسکرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو۔ احسن کدھر ہے؟ بھیا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ممی کو چھوڑنے گئے ہیں۔ خلدون، کامران اور وہ دونوں بھی کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ انگبین ماں دروازہ کھلا، یہ لو لیزی بوائے۔ ارے آپ؟ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی۔ چکن سوپ ہے، 2 منٹ میں آنکھیں بند کر کے پی جاؤ۔ پاؤل اس کے ہاتھوں میں تھما کر وہ ان کے برابر بیٹھ گئے جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے اور اسد کے متعلق ان سب کا خیال تھا کہ ان کے ستارے نہیں ملتے، باوجود اس کے کہ سب جانتے تھے کہ اسد انگبین میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس نے کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ سر، اس اسٹوپڈ کے کان کھینچیے اچھی طرح۔ 1000 مرتبہ سب نے سمجھایا کہ ریش ڈرائیونگ مت کیا کرو، لیکن سن کے نہیں دیتا۔ کان بھی کھینچیں گے اچھی طرح۔ پہلے موصوف ٹھیک ہو کر آفس تو جوائن کر لیں۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ گیٹ ویل سون کامریڈ۔ آفس میں تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھے تو وہ انہیں دیکھنے لگے۔ اوکے سر، ٹیک کیئر۔ وہ باہر نکل گئے۔ ریسیپشن کی طرف آئے تو سامنے سے محمود غزنوی آتے دکھائی دیے۔ بابا، اسود نے پکارا تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ آپ یہاں؟ ہاں، وہ فاران صاحب یہاں ایڈمٹ ہیں، انہی کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اسد، وہ بتایا تھا گوشی نے، وہ بھی اس ہاسپٹل میں ہے نا؟ وہ وزٹنگ روم کی طرف بڑھے۔ جی ہاں، گوشی بھی یہی ہے۔ اور تم سناؤ، بیٹے ہو کر بیگانے ہو گئے ہو، کبھی اولاد سے بھی ماں باپ نے سرے راہ رک کر یہ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ شکوہ لبوں سے پھسل گیا تھا۔ وہ نادم ہو گئے۔ سوری بابا، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس گھر میں آنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے میرے لیے، جہاں ہر طرف رومی کی یادیں بکھری ہیں۔ جس حقیقت کو ہم سب قبول کر چکے ہیں، تمہیں بھی اسے تسلیم کر لینا چاہیے اسود۔ زندگی فقط یادوں کے سہارے نہیں گزرتی۔ میں گزار لوں گا بابا۔ وہ سگریٹ سلگانے لگے۔ عموماً وہ ان کے سامنے سگریٹ پینے سے گریز کرتے تھے، مگر آج خیال نہیں رہا تھا۔ یہ سب کتابی باتیں اسود، رومی بھی یہی کہتی تھی۔ وہ پیشانی مسلنے لگے۔ لیکن بابا آپ خود بتائیے، رومی کی جگہ کوئی اور لڑکی لے سکتی ہے؟ رومی جیسی کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی علیحدہ فطرت اور شخصیت رکھتا ہے، پھر بھی بعض تلخ حقیقت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اوکے بابا، میں گھر آؤں گا۔ آپ نے گوشی کے لیے کیا سوچا؟ وہ بے چینی سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی تمہاری ہی بہن ہے، تمہاری طرح ضدی اور ہر طرف۔ ساریہ کے بعد تم دونوں میری ذمہ داری ہو، مگر تم دونوں ہی مجھے آزمانے پر تلے ہوئے ہو۔ اسد میرے بہت اچھے دوست احسن کا بھائی ہے۔ بابا میرے آفس میں جاب کرتا ہے، بہت ہینڈسم، کوالیفائڈ اور جینیس ہے، اسپیشلی گوشی میں انٹرسٹڈ بھی ہے۔ اس کے پیرنٹس چند روز میں آئیں گے۔ آپ گوشی سے پوچھے بنا اقرار کر لیجیے گا، اسد جیسا لائف پارٹنر اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ وہ کئی دنوں سے گیراج کی دھلائی کرنا چاہ رہی تھی۔ بدلتے موسم کی بے کیف ہوائیں روز زرد پتے بکھیر دیتی تھی۔ اسود اسے بتا گئے تھے کہ وہ آج معمول سے لیٹ آئیں گے۔ اس نے پانی کا بڑا پائپ لگا کر فرش پہ سرف کا جھاگ پھیلایا اور خوب رگڑ رگڑ کر جھاڑو سے فرش دھونے میں مصروف ہو گئی۔ مقامی زبان میں لوک گیت گنگناتے ہوئے سرخ پرنٹڈ لباس میں وہ خلاف معمول آج خوشگوار موڈ میں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ وسیع گیراج کی دھلائی سے فارغ ہو کر وائپر سے فرش خشک کر رہی تھی۔ دفعتاً ڈور بیل کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ اسود کچھ دیر پہلے ہی گھر سے نکلے تھے۔
اس لیے وہ تذبذب میں پڑ گئی کہ گیٹ کھولے یا نہیں، مگر تواتر سے بجتی بیل سے نجات پانے کے لیے وہ گیلے دامن کو دونوں ہاتھوں سے نچوڑتی گیٹ کی طرف آ گئی۔ سراخوں سے جھانکا تو سامنے ایک بے حد موڑ اور طرح دار سی لڑکی بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس بیل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اب وہ اس کے پیچھے کھڑی سیاہ مرگلا کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی ہی تھی، اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ اتنی دیر سے وہ تیزی سے کہتی اندر داخل ہوئی اور اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ ٹھٹکی۔ سرخ اور سیاہ لباس میں ملبوس بے تحاشا سرخ و سفید رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر اس کی زبان گنگ رہ گئی۔ تم کون ہو؟ میں اسود ولا میں ہی آتی ہوں نا؟ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ ہم الیشبا، تم کون؟ او نہیں، آپ کون؟ البتہ اس کی تیز نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ الیشبا، اس نے نام خوب کھینچا تھا۔ کون الیشبا؟ تم ملازمہ وغیرہ ہو؟ جیب سے سیل نکالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، حالانکہ وہ حلیے سے ملازمہ ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ جی، اتنی خوبصورت ملازمہ، مگر یہ تو کہیں ملازمہ بھی نہیں لگ رہی، تو پھر کون ہے؟ اسود گھر پر ہیں؟ خود سے الجھتے ہوئے وہ اسود کے متعلق استفسار کرنے لگی۔ نہیں، صاحب تھوڑی دیر پہلے گیا ہے۔ کہاں گئے ہیں؟ کہاں کچھ بتا کر گئے ہیں؟ فون بھی آف ہے ان کا۔ ہم کو نہیں پتہ، آپ ان کی؟ میں اسے فوری سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے کس تعلق کا حوالہ دیں، اس کا جو اس نے خود جوڑا تھا یا اس کا جو اسود نے بنایا تھا۔ میں کزن ہوں ان کی۔ کزن؟ آپ اندر بیٹھیے، ہم چائے۔ نہیں، چائے کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں، شوہر وغیرہ بھی ضرور ساتھ ہوگا، کیونکہ ایک جوان اور خوبصورت دوشیزہ کسی تنہا مرد کے ہاتھوں ملازمت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم اکیلا ہے۔ اکیلا تمہاری ماں یا کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلا ملازم ہے یہاں۔ تمہیں کس نے ملازم رکھا ہے یہاں پر؟ اسود صاحب نے۔ اور کس نے؟ میرا مطلب ہے تم خود ہی آئی تھی یا انہوں نے؟ ہم خود آیا تھا۔ نہیں، آئی تھی۔ یہ کیا مسٹری؟ اسود تو ملازم کے حق میں بھی نہیں تھے کہ جا کے ملازمہ۔ تمہارا گھر کہاں پہ ہے؟ تم پہ نہیں، یہی رہتا ہے۔ رات کو بھی؟ انگبین کی آنکھیں پھٹ گئی۔ جی، اس کی رنگت دہکنے لگی تھی۔ وہ تفتیش اس انداز میں کر رہی تھی، تم واقعی ملازم ہو اس گھر کی؟ وہ گہری نظروں سے اسے سر تا پا جانچ رہی تھی۔ آپ اتنا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جذباز ہو گئی۔ چائے؟ سنو، مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ اپنے متعلق۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا؟ یہیں کہ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں جاب کیوں کر رہی ہے؟ تمہاری فیملی وغیرہ؟ آپ صاحب سے پوچھ لینا سارا کچھ۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر اپنا ادھورا کام نپٹانے لگی تھی۔ یہ لڑکی ملازمہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اتنی ایفیشنسی جھاڑ رہی ہے۔ صاحب سے پوچھ لینا۔ وہ جلتی بھنتی اندر چلی آئی اور پھر اسود کے آنے تک وہ وہیں ٹھہری رہی۔ الیشبا اس سے بے نیاز خاموشی سے اپنا کام ختم کرنے میں مصروف تھی۔ اسود کے آتے ہی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسود انگبین کو دیکھ کر ایک پل کو گڑبڑائے تھے، پھر خود پر قابو پا لیا۔ یہ کون ہے؟ صوفے پر ٹانگ جما کر گردن اکڑائے اس نے کچن کی طرف جاتی الیشبا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ الیشبا ہے۔ اسود گہری سانس لے کر خود کو کٹہرے میں کھڑے محسوس کر رہے تھے۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آپ نے اتنی ینگ اور بیوٹیفل ملازمہ رکھ کیسے لی؟ بابا اور میں بارہا آپ سے سرونٹ کے لیے کہہ چکے ہیں۔ اس نے آواز دھیمی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تمہیں اعتراض کس پر ہے؟ ملازمہ رکھنے پر یا اس کے ینگ اور بیوٹیفل ہونے پر؟ بات کو گھمائیے مت۔ یہ تو بہت سمپل سا سوال ہے۔ انہوں نے سینٹرل ٹیبل پہ دھرا میگزین اٹھایا۔ اب آپ کو ملازمہ کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی؟ بس میں نے سوچا اپنے ہاتھوں میں اب چائے کا ذائقہ نہیں رہا۔ الیشبا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے انہوں نے متبسم لہجے میں کہا تھا، میدا بھی ہوٹل کی روٹی برداشت کر کے تھک چکا ہے، اس لیے سوچا کہ کچن آباد کر لیا جائے۔ ویسے الیشبا ملازمہ تو نہیں ہے، تو پھر کیا بیوی ہے آپ کی؟ وہ اس سے اس حد تک جیلس ہوئی تھی کہ تنفر سے کہہ گئی۔ الیشبا تیر کی طرح لاؤنج سے نکلی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ کچھ دیر اسے گھورتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے گویا ہوئے، میں سوچ سمجھ کر ہی بول رہی ہوں، مگر اس گھر میں آنے والا ہر فرد یہی خیال کرے گا جو میں نے کیا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہوا؟ وہ چائے کے سپ لینے لگے۔ وہ ملازمہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ انداز بے حد چبھتا ہوا تھا۔ پتہ نہیں۔ اس کے سوالوں سے زیادہ اہم میگزین کا صفحہ تھا شاید۔ آپ کو نہیں پتہ تو پھر کسے پتہ ہے؟ گھر کا کچن آباد کرنے کی اتنی فکر ہو رہی ہے تو گھر کیوں نہیں آباد کر لیتے؟ تم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی؟ پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلنے لگا تھا۔ کیا الیشبا سے بہتر موضوع بھی ہے ڈسکس کرنے کے لیے؟ وہ حالات اور قسمت کی ستائی ہوئی ایک بے بس اور مجبور لڑکی ہے۔ تو یہ گھر ہے، کوئی دارالامان نہیں۔ اٹس انف کوشی۔ انہوں نے میگزین جھٹکے سے بند کیا۔ اس نے مجھ سے پناہ طلب کی اور میں نے دے دی۔ اتنی سی بات کو تم آپ ہی سے کیوں؟ اسٹاپ اٹ۔ چائے کا کپ ٹیبل پر پٹک کر وہ بے حد غصے میں اٹھے۔ بیوی تو تم بھی نہیں ہو، پھر ایسی انویسٹیگیشن کیوں کر رہی ہو؟ سب جواب دے گیا، درستگی سے کہہ کر وہ اسے کمرے میں غائب ہو گئے۔ انگبین کو ان کا انداز بے حد برا لگا تھا۔ ایک غیر متعلقہ لڑکی کی خاطر وہ اسے اتنی باتیں سنا گئے تھے۔ ایک تو چوری،
वो ठक ठक करती बाहर आई तो अलिशबा कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। देख लूंगी तुम्हें भी मैं। उसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। अलिशबा मुंह खोले हक तक रह गई थी। नक चढ़ी और खुदसर सी लड़की उससे पहली मुलाकात में इतने बैर क्यों बांध गई थी, उसे समझ में नहीं आया। साहब के सिवा शायद इतनी बड़ी दुनिया में कोई इतना अच्छा नहीं है। वो उंगली से फर्श पर बार बार असवद सलाम का नाम लिखती रही। तीसरा सिगरेट सुलगाते हुए उन्होंने सुर्ख आंखों से स्टडी टेबल के ऐन ऊपर लगी अहमरी गजाल की तस्वीर पर निगाह दौड़ाई तो एहसास ज़ियां दिल में दर्द जगाने लगा। कल ही तो अलिशबा ने उनके कमरे की सफाई करते हुए दिल में बहुत सा हौसला मजतमा करके उनसे उस तस्वीर के मुतालिक पूछ लिए रही थी। असवद ये कौन है? गुलाबी चेहरे से उससे भी गहरी अनसियत हो चुकी थी, क्योंकि इतना तो वो जान ही गई थी कि असवद का उस तस्वीर से बहुत गहरा और पुराना संबंध है। मेरी ज़िंदगी, फाइल पे आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर वो धीरे से बुड़बड़ाए। उसे सुनाई नहीं दिया था जब ये सवालिया नज़रों से उन्हें तकती रही। तुम जानकर क्या करोगी? वो बेइरादा ही उसे देखने लगे थे, वो जो एक कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर उनसे वो हक वसूल कर चुकी थी जो उन्होंने कभी अहमरी के सिवा किसी को बिना देने का अहद किया था खुद से। अहमरी के बाद तो उसकी ज़िंदगी में उस डायरी की मानिद हो चुकी थी जिसके सारे हरूफ़े हिजर की बारिश ने मिटा दिए हों। वो पहले की निस्बत बहुत बदल गए थे। अहमरी उनसे तंग आकर बारहा कहती थी कि असवद तुम कब संजीदा होगे? ज़िंदगी से हर वक्त मजाक नहीं किया जाता, ये आजमाने पर आए तो पत्थर बना देती है। तुम हर बात हर मसले को चुटकियों में उड़ा देते हो। और वो सोचते कि वो उन्हें संजीदा और अपने ख्याल में मकीद देखने की हसरत में मर गई थी। ज़िंदगी ने उनको वाकई पत्थर बना दिया था और अलिशबा जाने कैसे उस पत्थर में शगाफ डाल गई थी। कितनी खामोशी से वो उनकी ज़ात के गिर्द आईनी खौल को टरखा गई थी। वो अब भी सोचकर हैरान हो रहे थे कि वो जो ज़िंदगी पर शादी न करने का अहद कर चुके थे, कैसे खुद ही अपने अहद से फिर गए थे। एक मासूम सी लड़की के आंसुओं ने उनको लम्हों में हरा दिया था। अंगबीन को डांट कर वो समझे थे कि वो उनसे दोबारा इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करेगी, ताहम ये उनकी खाम ख्याली थी। उसने आम औरतों की तरह उनके किरदार को शक की निगाह से देखा तो वो हैरत से गुंग रह गए थे। वो हर रोज़ उनसे कहती कि अलिशबा को दारुल अमान या बाबा के साहिबान में छोड़ आएँ, लेकिन असबद ने खामोशी को हथियार बना लिया था। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें अलिशबा से कोई शिकायत नहीं थी। शुरू में उन्होंने ऐसा सोचा था क्योंकि वो किसी किस्म का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया था। 3 साल पहले अहमरी ने एक बेहद आम सी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी हार दी थी, तो क्या वो एक बेसहारा लड़की को अपने घर में पनाह भी नहीं दे सकते थे? उन्हें लोगों की परवाह मत होती, तब होती जब वो उन्हें अपनी ज़िंदगी में मदाखलत की इजाज़त देते। ताहम उन्हें खबर नहीं थी कि उनके अपने ही उन्हें अच्छी तरह जानते हुए भी इल्ज़ाम देने लगेंगे। वो हर बात बर्दाश्त कर सकते थे, मगर कोई उनके किरदार पर शक करे ये उन्हें गवारा नहीं था। उस रोज़ अंगबीन ने ऑफ किया था, उन्हें भी कोई ख़ास काम नहीं था, इसलिए वो जल्दी घर आ गए थे। वो डुप्लीकेट चाबी से खुद ही गेट खोल लेते थे। पोर्च में गाड़ी पार्क करना चाही तो वाइट मरगला को देखकर ठटक गए। अंगबीन यहाँ? वो सरत से अंदर आए थे। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी मजलूमियत कैश करवाकर तुम असवद को हथियाना चाहती हो तो मैं तुम्हें बावर करवा दूँ कि तुम इन्हें कभी नहीं जीत सकती। तुम 2 टके के मुलाजमा और वो। अंगबीन की तनपुर भरी आवाज़ ने उन्हें ठटका दिया। आप हमको गलत क्यों समझता है बीबी? हम ऐसा नहीं सोचती। वो यकीनन रो रही थी। हमको अपनी औकात अच्छी तरह मालूम है। अपनी औकात मालूम है तो यहाँ पे क्यों हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अकेले मर्द के साथ इस घर में तन्हा रहते हुए? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो अपनी मजबूरियाँ कहीं और जाकर बेच लो, इतनी बड़ी दुनिया है। शट अप गोशी, आई से स्टॉप इट। धार से जारी का दरवाज़ा खोलकर वो बेहद गज़ब के आलम में अंदर दाखिल हुए थे। क्यों अपनी पस ज़हनियत से इस मासूम को टॉर्चर कर रही हो? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? उसके बेतहाशा बहते आंसुओं ने उन्हें मुज़तरिब कर दिया था। बिगाड़ा नहीं तो बिगाड़ देगी, और जितनी मासूम ये नज़र आती है इतनी है नहीं। अगर इतनी ही मासूम और किरदार वाली थी तो यहाँ आई क्यों? शट योर माउथ। उनका हाथ बेख्तियार उठ गया, जिसे उन्होंने बेहद मुश्किल से रोका था। आपने मुझे, इस 2 टके की लड़की के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया? लगती क्या है ये आपकी? मैं इसे बुरा भला कहती हूँ तो जलन आपको क्यों होती है? इसका मतलब यही है कि बंद करो अपनी बकवास, वो धाड़े, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। क्यों? सच कड़वा होता है ना, इसलिए। वो ज़रा भी नहीं डरी थी, जबकि अलिशबा का दम निकलने के करीब था। गोशी, मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। और तुम, उन्होंने मुंह पर हाथ रख के सिसकियाँ दबाती अलिशबा की कलाई खींची। तुम चलो मेरे साथ। साहब, तुमको खुदा का वास्ता हमारे साथ ऐसा मत करो, हम खुद ही चला जाएगा, अभी चली जाएगी यहाँ से। वो रोने लगी थी, मगर वो उसे खींचते हुए ले गए।
بہت افسوس ہوتا ہے مجھے تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ تم نے الشبا کے کردار پر نہیں مجھ پر شک کیا ہے گوشی۔ کتنی مختلف ہو تم رومی سے، اس کی سگی بہن ہو کر بھی تم اس جیسی نہیں ہو۔ رومی ایسی لڑکی تھی انگبین جس نے سیما جوکھیوں جیسی بے حد معمولی لڑکی کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور تم اس معصوم اور بے ضرر سی لڑکی سے ضد باندھ بیٹھی۔ بگاڑا ہی کیا ہے اس نے تمہارا؟ اپنے شفاق لفظوں سے اس کا سینہ چھلنی کرتے ہوئے تمہیں لمحہ بھر کو اپنی پس ذہنیت پر ملال نہیں ہوا؟ یہ کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے یہ لڑکی جو اپنی زندگی سے اپنا حق نہیں لے پائی، یا کسی اور کا حق کیا لے گی؟ اپنی گاڑی میں الشبا کو دھکیلتے ہوئے انہوں نے متاسف نظروں سے انگبین کو دیکھا جو چپتی نظروں سے الشبا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے زور سے دروازہ بند کیا۔ خاموش ہو جاؤ تم۔ الشبا کے آنسوؤں کو ایک دم بریک لگا تھا۔ اور تم اس حق کی بات کیسے کر سکتی ہو جو میں نے تمہیں کبھی دیا ہی نہیں؟ الشبا کی ذات سے میں اتنا ہی غافل تھا جتنا کہ خود سے، مگر تم جیسے لوگ، تم جیسے محدود ذہنیت کے لوگ ہر رشتے کا حوالہ طلب کرتے ہیں۔ انسانیت کا رشتہ ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا تو ٹھیک ہے، میں اس رشتے کو وہی نام دینے جا رہا ہوں جو تم لبوں پہ لانے سے ڈرتی ہو۔ میں الشبا خٹک کو ابھی اور اسی وقت وہ مقام دینے جا رہا ہوں جو رومی کے سوا میں نے کسی کو بھی نہیں دینا تھا۔ بے حد تیزی سے کار ریورس کر کے وہ گیٹ پار کر گئے۔ انگبین پھٹی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، اور اب تو کتنے دن ہو گئے تھے اسے گھر کی ملازمت سے مالکن بنے۔ ان کے بیڈ کے عین اوپر ایمری غزال کی انلارج تصویر لگی ہوئی تھی، مگر ان کی زندگی میں کوئی اور جگہ بنا چکی تھی۔ اسود، آپ بہت محبت کرتے ہیں ایمری سے؟ کچھ دیر پہلے یہ تصویر صاف کرتے ہوئے وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت، وہ مسکرا دیے۔ جانتے تھے کہ الشبا کی آنکھیں ہی نہیں، دل بھی ایمری کی طرح۔ رومی میرا دل کا نہیں، میری روح کا گمشدہ حصہ ہے الشبا۔ میں مر کر بھی اس کے وجود سے منکر نہیں ہو سکتا۔ اس کا اور میرا روح کا سمبند ہے۔ ہاں، دل کا پلاٹ فی الحال خالی ہے، وہ تم اپنے نام کروا لو، انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ نہیں اسود، آپ کی اور ایمری کی محبت پر ہم رشک تو کر سکتی ہے مگر جیلس نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ہم جیسی بے نام نشان لڑکی کو اپنا نام دے دیا، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے۔ وہ تصویر کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی طرف۔ تھینک یو سو مچ کوشی، تم نے مجھے ایک ایسا راستہ پہچاننے میں مدد دی جو ساری عمر کی تلاش کے باوجود میں ڈھونڈ نہیں پاتا۔ انہوں نے کرسی کی بیک پہ سر ٹکا کر آنکھ موند لی۔ کیا ہوا صاحب؟ او نہیں اسود، کبھی کبھی صاحب کہنے میں کوئی حرج نہیں، تمہارے منہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصہ تھی۔ یار ایک چائے کا کپ تو پلاؤ۔ ابھی لایا۔ نہیں لائی، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسود اس کی اردو امپروو کروا رہے تھے، پہلے کی نسبت بہتر بولنے لگی تھی۔ ماں ان کا سیل بجنے لگا۔ محمود غزنوی کی کال تھی، انہوں نے فوراً کان سے لگایا۔ ہیلو پاپا۔ اسود، شام میں اسد کے پیرنٹس ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انگیجمنٹ کی۔ تمہارے ولیمے کے فنکشن کی بھی ڈیٹ فکس کر لی ہے، تم 7 بجے تک آ جانا۔ جی بابا، آ جاؤں گا۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے سیل آف کر کے وال کلاک کی سمت نے کہا کہ 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ میں جانتا ہوں الشبا، تمہارا دل بہت بڑا ہے، لیکن تصویر یہاں سے ہٹا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے شامل کیا ہے، تمہارے احساسات اور جذبات کی پرواہ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ایمری کی تصویر بیڈ کے اوپر سے اتار کر انہوں نے اخبار میں لپیٹی اور وارڈ روم میں رکھتے ہوئے ان کا دل رویا ضرور تھا مگر چند لمحوں کے لیے۔ تم نے سچ کہا تھا ایمری، کوئی کسی کے لیے مرتا نہیں ہے، سب کو اپنی ذات میں جینے کا ہنر آ ہی جاتا ہے۔ میں تمہارے بعد بکھر ضرور گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الشبا مجھے سمیٹ لے گی۔ تم میری زندگی تھی، یہ میں نے کہا تھا۔ الشبا میری زندگی نہیں ہے مگر زندگی کی طرح لگنے لگی ہے۔ انہوں نے ایمری غزال کو دل کے ایک کونے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا۔ سچ کہا تھا اس نے کہ محبت زندگی نہیں ہوتی، زندگی میں محبت ہوتی ہے۔ ان کا دل یہ رمز سمجھ گیا تھا۔ اب محروم تمنا پہ دل نے رونا نہیں تھا۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ میں اس کی ڈیتھ پر رو بھی چکی تھی، مطلب مجھے رونا بھی آ رہا تھا، دکھی تھا وہ سین مومنٹ، لیکن خیر وہ بہت پیاری لڑکی تھی، نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اتنا سچ بھی کسی کو ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کی زندگی کا دائرہ چھوٹا کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ بھی۔ تو بہت دکھ ہوا مجھے اس کا، اور اسود اس کی بھی محبت بہت اچھی تھی، اور پھر الشبا کا کریکٹر بھی بہت انوسینٹ، بہت پیارا تھا، بہت مزے کی سٹوری تھی، مجھے بہت زیادہ پسند آئی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ناولز فار ایور PDF چینل، وہاں پر بھی میں بہت اچھے ایپیسوڈز والے ناولز اپلوڈ کرنے والی ہوں۔ جن لوگوں کو لانگ ناولز پسند ہیں وہ وہاں پر جا کر سن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اپنا فیڈ بیک ضرور دینا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.